انسپکٹر اجیت کی نظریں مجھے پر پیوستہ تھی، شاید اسے غلامی سے زیادہ بٹھل مطلوب تھا۔ رک جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ اجیت سپاہیوں کی گتھم گتھی دیکھ کے چلایا، کچھ اس طرح جیسے کہ کہہ رہا ہو اس سلسلے کو اور تیز کرو۔ حسب توقع لاٹھیوں کی گردش کچھ اور تیز ہوگی، بہت سوں کی چمڑی لاٹھیاں اتار لائی تھی، بازوں کی ہڈیاں بھی کچھ ضرور ٹوٹی ہوں گی۔ یہ دیکھ کے اڈے کے در و دیوار بھی حیران ہوں گے کہ کسی تختہ مشق نے آہ تک نہیں کی۔ آخر کفر ٹوٹا، خدا خدا کر کے گالیاں لاٹھیاں دونوں تھم ہی گئی تھیں۔ توقتے انسپکٹر مجھے دیکھ کر 2-3 مرتبہ چلایا نہیں۔ ابھی تھکنے کا نہیں ہے صاحب، زور دکھانے کا ہے، ادھر زور دکھانے کا ہے۔ ایک لمبے ترنگے کھردرے سے کارندے نے بفرق کے کہا۔ میں جب اڈے میں آیا تھا وہ اس وقت بھی پیش تھا، اسے چھلیا نے کاٹو کے نام سے۔ اجیت نے اسے کینہ توز نظروں سے گھورا اور کہا، اسے گاڑی میں بٹھاؤ، اس کی سیوا کمرے میں ہوگی۔ حوالدار شرما؟ جی سرکار۔ چمکتی ہوئی وردی میں ملبوس ایک نوجوان پولیس والے نے مستعدی سے جواب دیا، یہاں سے بٹھل اور اس کے ساتھی کی ہر حال میں برآمدگی چاہیے۔ یہ سوچ کے تلاشی لینا کہ تم چیونٹیوں کو ڈھونڈ رہے ہو، وہ دیوار کی اینٹوں اور پتھروں سے نیچے سے بھی برآمد ہو سکتی ہیں۔ اجیت نے میری طرف 2 قدم بڑھاتے ہوئے کہا، میری آنکھوں سے انگارے نکلتے ہوئے سے یقیناً نظر آ رہے ہوں۔ میری آنکھوں سے انگارے نکلتے ہوئے سے یقیناً نظر آ رہے ہوں گے۔ میں ابھی تک اپنی جگہ پر ساکت بیٹھا تھا۔ اجیت کے حکم کی تعمیل میں 2 سپاہیوں نے کاٹو پر ہاتھ ڈالا۔ ان سے کہو کہ کاٹو سے دور ہو جائیں۔ دفتن میں نے بھڑکتے ہوئے کہا۔ میں چوکی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پولیس کے کام میں جو رکاوٹ ڈالے گا وہ تھانے جائے گا۔ اجیت نے کہا، پولیس کی آمد کا سبب جان سکتا ہوں میں انسپکٹر اجیت صاحب؟ میں نے زہرہند لہجے میں کہا، مسٹر بابر آپ کو اس وقت بامبے میں ہونا چاہیے تھا، آپ ابھی تک یہیں ہیں۔ میں وضاحت کر چکا ہوں اور میں اپنے ساتھیوں کے بنا یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ وضاحت تو آپ کو پولیس نے بھی کر دی ہے کہ آپ کے ساتھی اجازت کے بنا یہاں سے نہیں جا سکتے۔ میرے ساتھی مجھے مل جاتے تو میں اب تک یہاں نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا، ہمیں پکا بھید ملا ہے۔ باروٹیا کا قاتل یہاں آپ کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں بابر صاحب؟ انسپکٹر اجیت نے جس انداز میں باروٹیا کا قاتل کہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اس نے کہا کہ میرے باپ کا قاتل۔ باروٹیا سے اس کی وابستگی شدید تھی، سے قبل بھی کئی مرتبہ وہ اپنے طرز عمل سے اس کا اظہار کر چکا تھا۔ نوجوان حوالدار اندر سے آگے اجیت کے کان میں خسر بسر کرنے لگا۔ میں بتا چکا ہوں وہ مجھے مل جاتے تو میں تمہیں یہاں نہ ملتا۔ میں نے لہجے میں ذرا نرمی پیدا کی۔ سپاہی لاٹھیاں جھٹک کے ایک طرف ہو گئے تھے، مضروب اور ضارب دونوں ایک دوسرے کو پیغام رسا نظروں میں توڑ رہے تھے کہ کبھی تو اکیلے ملو گے۔ میرا خیال تھا انسپکٹر اجیت کا اڈے پر دھاوا اپنے افسروں سے بالا ہی بالا کوئی کام ہے۔ وہ حادثہ خود اعتماد قسم کا پولیس آفیسر دکھتا تھا۔ اس نے حکومت برطانیہ کے 2 اہم نمائندے خاموشی سے راہ عدم پہنچا دیے تھے۔ وہ یہاں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ انگریزوں سے انتہائی نفرت کرنے والوں میں سے دکھتا تھا۔ شاید یہی نفرت تو اسے باروٹیا سے بہت قریب کرتی تھی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ بٹل کس طرف سے نکلا اور کہاں گیا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آئندہ اس سے کہاں ملاقات ہوگی۔ میں تو اس پر گزری بھی نہ جان سکا تھا، موقع ہی نہیں ملا۔ وہ بھی اپنے مزاج کا آدمی ہے، مرضی سے بتائے تو بتا دے، ورنہ مجال ہے جو کوئی بات بانٹ لے۔ میں نے باروٹیا کے قتل سے متعلق جو کچھ سنا دوسروں سے سنا، اور اس میں سے نصف معلومات ناقص ثابت ہوئی اور مبہم گڈمڈ تھی۔ میری تمام معلومات مبنی بر اندازہ ہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے پیچھے بٹل زورا جمرو پر کیا بیتتی۔ زور اور جمرو سے ضرور مکمل احوال مل جاتا، مگر شمعِ قسمت وہاں محبت پروان ہی نہ چڑھ سکی۔ میں دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ خدایا چھلیا بٹل کو لے کے جس راستے سے نکلا ہے وہ راستہ اس سرچ نظر پولیس والے کو دریافت نہ ہو، ورنہ آج کچھ بھی ممکن تھا۔ اس شخص سے کچھ بعید نہیں تھی۔ اس نے جس طرح لاٹھی چلوائی تھی اس سے اس کے انتہائی جارحانہ اعضائے مترشح تھے، ورنہ اسے یہاں ایسے طور کی چندہ ضرورت نہیں تھی۔ مجھے تمہارے ساتھیوں کا پتہ چاہیے ابھی اور اسی وقت۔ انسپکٹر اجیت نے حوالدار کی خسر پسر سن کے پھنپھناتے ہوئے کہا۔ حوالدار نے اسے سرخ جھنڈی دکھا دی تھی۔ انسپکٹر صاحب تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ میں نے اطمینان کی سانس بھرتے ہوئے کہا، ایک ایک کی کھال کھچوا کے گوبر بھروا دوں گا۔ کہاں چھپائے ان حرامیوں کو؟ انسپکٹر اجیت نے روئے سخن اڈے کے دوسرے لوگوں کی طرف کر لیا۔ وہ تو سب منہ میں گگنیاں ڈال کے کھڑے تھے۔ رگھو تو بول، چھلیا کدھر ہے؟ رگھو تو بول، چھلیا کدھر ہے؟ میری اطلاع کے مطابق وہ کچھ دیر پہلے ادھر ہی تھا۔ استاد بابر بھائی کو چھوڑ کے چلا گیا تھا، کدھر گیا پتہ نہیں۔ رگھو نے اکھڑے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا۔ انسپکٹر اجیت کو پل کے پل میں ادھیڑ دے، میں یہاں سے انہیں برآمد کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اس عمارت کی۔ تیش میں اجیت کے حواس اس کا ساتھ چھوڑے تھے، جو میرے لیے خوشائند بات تھی۔ اور رگھو تجھے شرم آنی چاہیے، دھرتی کے غداروں کو چھپا رہا۔ انہیں کدھر چھپایا؟ وہ ادھر ہی ہیں، تجھے جیل پہنچنا نصیب نہیں ہوگا، بتا کدھر ہے؟ اجیت غصے سے کانپتا ہوا رگھو کے قریب آ کے بولا۔
جو کرنا ہے کر لے، بول دیا وہ ادھر نہیں ہے۔ رگھو نے اپنی تھوڑی پر سے اس کی چھڑی ہٹائی۔ مسٹر بابر، تم میرے لیے انتہائی ناپسندیدہ شخصیت بن چکے ہو، تمہاری قسمت اچھی جو بچ رہے ہو۔ پسند ناپسند ہر کسی کی اپنی سوابدید پر ہے۔ میں نے متصر جواب دیا۔ مجھے معلوم تھا وہ مجھے یہاں سے تھانے نہیں لے جا سکتا، تحمل اور معتدل مزاج ہی سے وہ ٹل سکتا تھا۔ میری سوابدید پر اور بھی بہت کچھ ہے، اجیت نے زہریلے لہجے میں کہا۔ میں نے کہا ہے کہ ہر آدمی اپنی سوابدید پر بااختیار ہوتا ہے، بھلائی اسی میں ہے کہ بتا دو بٹھل کا ہے۔ ایسی بات ہے تو سنو۔ مجھے علم ہوتا میں تب بھی نہ بتاتا۔ میں نے آخر کار حتمی لہجہ اختیار کر لیا۔ جانتے تو تم ہو، یہاں پر تم نے اور اس نے دھما چکڑی مچائی ہے، پل پل کی خبر ہے۔ پل پل کی خبر ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اسی سے پوچھو جو تمہیں پل پل کی اطلاعات فراہم کر رہا ہے۔ بس وہ ایک لمحہ تھا جس کا دورانیہ کم مائگی کی بدولت ماپا نہیں جا سکتا تھا۔ اجیت کی نگاہیں ایک کرندے سے ٹکرائی تھیں، پھر دونوں کی نظریں ایسے جدا ہوئیں جیسے کبھی ملی ہی نہیں۔ مگر وہ میری نظر میں آ گیا تھا، وہ چھیمے تھا۔ چھوٹے قد مگر گھٹے ہوئے جسم کا مالک چھیمے، اس کی آنکھیں چندھیائی ہوئی تھیں، چہرے کی رنگت توے کی طرح سیاہ تھی۔ چھیمے اس موقع پر انسپکٹر اجیت کو کسی بھی قسم کی معلومات نہیں فراہم کر سکتا تھا۔ ایک ہی راستہ تھا، چھیمے کو گرفتار کر کے باہر لے جایا جاتا۔ اس کے بعد ہی راز و نیاز ممکن تھا۔ وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا۔ اجیت نے رگھو سمیت 2-4 کو تھانے لے جانے کا حکم دے دیا۔ یقیناً ان 2-4 میں اہم ترین آدمی چھیمے ہی تھا۔ یہاں سے کوئی نہیں جائے گا، اجازت نامہ ہے گرفتاری اور تلاشی کا۔ میری کن پٹیاں سلگنے لگی تھی۔ صورتحال اس سے کہیں زیادہ گھمبیر تھی جتنی نظر آتی تھی۔ بٹھل کو دیکھنے کے بعد وہ بات بعد میں کرتا، گولی پہلے چلاتا۔ اس کی جذباتی کیفیت کچھ اسی طرح کی نظر آ رہی تھی۔ یہ ہے نا میرے پاس۔ اس نے تمنچہ نکال لیا۔ دیگر سپاہیوں نے اس کے دیکھا دیکھی لٹکائی ہوئی بندوقیں فوراً تان لی۔ تو پھر چلاؤ گولی، یہاں سے کوئی نہیں جائے گا، میں نے خواہ مخواہ مسکراتے ہوئے کہا۔ رگھو مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ یہاں وائسرائے یا اس کا کوئی گماشتہ نہیں آئے گا۔ اجیت نے تمنچہ سیدھا میری طرف تان لیا۔ اس کی آنکھیں شعلے اگر رہی تھیں۔ انگریزوں سے تعلق کی گالی مجھے بار بار مت دو، اس سے بہتر گولی چلاؤ۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چٹکتے ہوئے احساس سلب کرتے جا رہے تھے۔ جذباتی داؤ پیچ مت آزماؤ بابر صاحب، وائسرائے کا رکا تمہاری جیب میں ہوگا۔ آخر مجھے طیش آ گیا۔ بقول بٹھل کے شکست کی پہلی علامت غصہ اور چنچلاہٹ ہے۔ مجھے بہت آسان لگ رہا تھا کہ وہ ایک گولی چلائے جو سیدھی پیوست خاطر ہو۔ تم کسی کرانتی اور آزادی کے بھگت ہو۔ تم نے اپنے آپ کو از خود قید کر رکھا ہے۔ تم نے ایک دانا تعلیم یافتہ شخص پر ایک عقل سے عاری اور متشدد شخص مسلط کر رکھا ہے۔ تمہارے نزدیک مجھے انگریزی آتی، اس لیے میں انگریزوں کا گماشتہ ہوں۔ تم کیا ہو؟ کیا تمہیں انگریزی نہیں آتی؟ کیا تم انگریزی تعلیم کے بل بوتے پر یہ وردی زیبتن نہیں کیے ہو؟ کیا اس بنا پر تم انگریزوں کے گماشتے نہیں کہلا سکتے؟ تمہیں پہلی مرتبہ 2 انگریزوں ہی کے پاس دیکھا تھا۔ کیا میں تمہیں صرف اس بنا پر انگریزوں کا گماشتہ مان لیتا کہ تم دو ذی وقار انگریز افسران کے ہمراہ آتے تھے؟ انسپکٹر اجیت، حالات کا تجزیہ کرنے کے لیے انسان کو عقل کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ باروٹیا، میں اور تم میں فرق ہونا چاہیے تھا۔ میں اپنی روانی میں بولتا چلا گیا۔ اجیت خاموشی سے تمنچہ تانے بس مجھے دیکھا کیا۔ بولتے جاؤ، میں ہمیشہ سچ کے لیے لڑنا پسند کرتا ہوں۔ اس کی آواز میں ٹھہراؤ تھا۔ اجیت صاحب، سامنے کی بات ہے، باروٹیا یہ تھا۔ باروٹیا گیا ہے؟ ہم بالکل نہیں جانتے۔ وہ جہاز کہاں سے آ رہا تھا، کہاں جا رہا تھا، اس میں سوار ہونے سے قبل ہم بالکل نہیں جانتے تھے، بالکل اس طرح جس طرح تم نہیں جانتے کہ تم کتنی بدگمانی میں مبتلا ہو۔ بابر صاحب، میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں یہ مجھ پر رہنے دے، اپنی بات پوری کریں۔ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں بھی بالکل اسی طرح تھوڑا بہت لکھ پڑھ لیتا ہوں جس طرح تم انگریزی جانتے ہو، ورنہ میرے ساتھ ہی اپنا نام لکھنے کی سدھ بدھ بھی نہیں رکھتے۔ ہم جہاز میں بمبئی جانے کے لیے کراچی سے سوار ہوئے تھے۔ ایک انگریز محقق کو ایسے ہندوستانی کی تلاش تھی جو انگریزی جانتا ہو۔ ہماری اس سے رشیا پر ملاقات ہوئی۔ وہ میری باتوں سے بے حد متاثر ہوا اور ہمیں جہاز کے ریستوراں میں لے کے آیا جو جائے ممنوعہ تھی ہندوستانیوں کے لیے۔ تمہیں جہاز میں کسی نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ ہمیں ریستوراں سے محض ہندوستانی ہونے کی وجہ سے نکالا گیا۔ انگریز محقق ہی نے میری ملاقات مایا سے کروائی تھی۔ ہمیں ریستوراں سے باہر کرنے والا متصب کپتان مایا کا شوہر تھا۔ وہاں ہماری مایا کے شوہر سے جھڑپ ہوئی جو خالصتاً نسلی تعصب کی بنیاد پر تھی۔ اسی دوران باروٹیا جہاز پر چڑھایا۔ ہمیں فی الفور انگریزوں کا گماشتہ تصور کر لیا گیا۔ ہمیں بوریوں میں بھر دیا گیا۔ اس کے بعد ہماری ہر کوشش خود کو باروٹیا کے چنگل سے آزاد کروانے کی تھی، نہ کہ انگریزوں کے دفاع میں کیا جانے والا کوئی اقدام۔ میں وہاں سے بھاگا اس لیے کہ اپنی جان بچانا میرا حق تھا۔ میرے ساتھ ایک انگریز قید تھا، اس کی حیثیت محض ایک شریک درد کی سی تھی۔ اس کی جگہ کوئی ہندوستانی، فرانسیسی، انگریز خواہ کوئی بھی ہوتا میری ہمدردی حاصل کرتا، لیکن لیونارڈ کو اپنے ساتھ فرار کروانے کی بنیادی وجہ کچھ اور بھی تھی۔ وہ یہ کہ میں وہاں سے نکلنے میں لیونارڈ ہی کی بدولت کامیاب ہو سکا تھا۔ لیکن لیونارڈ کو اپنے ساتھ فرار کروانے کی بنیادی وجہ کچھ اور بھی تھی۔ وہ یہ کہ
میں وہاں سے نکلنے میں لیونارڈ ہی کی بدولت کامیاب ہو سکا تھا۔ تنہا آدمی کے لیے ایسا ناممکن تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ بٹھل کے ہاتھوں باروٹی یا خلاق ہوا بھی ہے یا نہیں، تاہم 2 اور 2 جمع 4 کی طرح یہ بات واضح ہے کہ بٹھل نے اگر کوئی ایسا قدم اٹھایا ہوگا تو محض اپنے دفاع کے لیے، اور اسے ایسا کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں بنتا کہ ہمارا تعلق انگریزوں سے ہے۔ تم کراچی کس لیے گئے تھے؟ ہمارا تعلق زمیندار گھرانے سے ہے۔ گاؤں گاؤں، قصبے قصبے اور شہر در شہر ہم گھومتے پھرتے رہتے۔ مت شوکیا، وہ مہاجن کا معاملہ کیا ہے؟ وہ اپنی ساری دولت تمہارے حوالے کیوں کر گیا ہے؟ انسپکٹر اجیت کا لب و لہجہ معقولیت کی شاہراہ پر لوٹ آیا تھا، لیکن تمنچے کی نال ذرا بھی ترچھی نہ ہوئی تھی۔ مجھے تمہارے ذریعے ہی معلوم ہوا کہ بوا مہاجن باروٹی کی مالی معاونت کرتا تھا، وگرنہ میں بوا کا اس حادثے سے قبل محض چند ساتوں کا شناسہ ہوں۔ نہیں بابر صاحب، تمہاری پہلی گفتگو دلیل کی حامل تھی، جبکہ کراچی اور بوا والا معاملہ تم آگے پیچھے کر رہے ہو۔ تمہاری حیثیت مشکوک ہے۔ وہ پھر ہتھے سے اکھڑنے لگا۔ اس سے مغز مارنا بے سود تھا۔ بوا کے تذکرے نے میرے اضملال کو دوآتشا کر دیا۔ میں باروٹیے کے قاتل کو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اسے بھیانک انجام سے دوچار کر کے رہوں گا۔ دیکھو رگھو، بات یہیں ختم ہو سکتی ہے۔ تم جانتی ہو کہ تھانے کی سیر سے بہت سے فرفر بول پڑیں گے۔ اس نے اچانک رگھو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابھی بابر بھائی نے بول دیا ہے، گولی چلاؤ، ادھر سے کوئی نہیں جانے گا۔ رگھو نے سرد اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا اور ایک جھٹکے سے چاقو کھول لیا۔ رگھو کی دیکھا دیکھی کھٹا کھٹ مچ گئی۔ سبھی کے چاقو ہاتھوں میں چمکنے لگے۔ اڈے پاڑوں سے وابستگی کی قدامت اپنی جگہ، مگر ایسی صورتحال سے پالا کبھی نہ پڑا تھا۔ ایک طرف وہ ضدی پولیس والا تھا جو دماغ استعمال کرنے کی سوچ بھی نہیں رہا تھا، اور دوسری طرف میں تھا جس کا سب کچھ داؤ پر لگا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ چیمے بٹھل کے یہاں سے کوچ کے بارے میں کس حد تک جانتا تھا، تاہم میں یہ فیصلہ کر چکا تھا، چیمے کسی طور یہاں سے نہیں جائے گا۔ چاقو اور گولی اگر چلتے ہیں تو صورتحال اس سے زیادہ گمبھیر ہو جاتی، لیکن اس کے سوا کوئی دوسری راہ بھی سامنے نہ تھی۔ ٹھیک ہے انسپکٹر اجیت، رگھو تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے، مگر اور کوئی نہیں جائے گا۔ میں نے ایک نیا پانسا پھینکا۔ رگھو کے چہرے پر ناگواری صاف مترشح ہوئی تھی۔ نہیں رگھو نہیں، 2-4 آدمی اور جائیں گے، اجیت نے سوچتے ہوئے کہا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ شاید میرے مقصد تک پہنچ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، 4 نہیں، تم 5 آدمی لے جاؤ، کاٹو باٹے، تم اور تم اور تم۔ میں نے فوراً اس کا تقاضا پورا کر دیا اور 5 کی بجائے 6 آدمیوں کو اس کے ہمراہ جانے کا اشارہ بھی دے دیا۔ نہیں آدمی میں اپنی مرضی سے لے کر جاؤں گا۔ انسپکٹر اجیت کی آنکھوں میں الجھن تیر گئی اور چیمے سے متعلق میرا شک پختہ ہو گیا۔ چیمے جس قدر اخفاء میں رہتا اتنا ہی ہمارے لیے سود مند تھا۔ مجھے اچھا تھا کہ کہیں رگھو اس معاملے کی تہہ تک نہ پہنچ جائے اور ضبط نہ ہاتھ سے گوا دے۔ چیمے کی نظروں میں چوری پھیلتی جا رہی تھی، یا شاید مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر یہاں سے کوئی نہیں جائے گا، میں نے بھی ضد ہو کر کہا۔ رگھو اور سب کی شکلوں پر تناؤ سکڑ اور پھیل رہا تھا کہ اس اسنا میں باہر ہلکا سا گلگلہ بلند ہوا اور دوڑتے قدم اندر کی طرف آئے۔ وہ چند اہلکار ہی تھے، سادہ لباس والے بھی اور باوردی بھی۔ ان کی باچیں کھلی جا رہی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی میرا دل بے طرح سے دھڑکا۔ وسوسوں پر وسوسے امڑنے لگے، اور وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ انہیں دیکھتے ہی ہوا تھا۔ وہ بٹھل، چھلیا، جمرو اور زورا دھیارا اور لنگو کی گرفتاری کی خبر لائے تھے۔ انہوں نے آتے ہوئے شگاف انداز میں بتایا کہ اڈے سے ملحقہ مکان سے مطلوبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمان اڈے میں موجود خفیہ راستے سے وہاں پہنچے تھے۔ اجیت یہ اطلاع سن کے کھل اٹھا تھا۔ میں خود ہی سوچ رہا تھا کہ انہیں اڈے پر لایا جائے، حالانکہ یہ احمقانہ سوچ تھی۔ اجیت باہر جانے کے لیے گھوما تو میں کسی خودکار آلے کی طرح حرکت میں آ گیا۔ وہ مجھ سے 3 قدم کے فاصلے پر تھا۔ میں نے 90 تولی چھلانگ لگائی۔ درمیانی فاصلے پر میرا پنجہ مجھے دوبارہ اچھالنے کے لیے زمین پر لگا، اور اسی لمحے میں اجیت کے اوپر تھا، مگر میں اسے لے کر نیچے نہیں گرا۔ میں نے اپنی جھونک میں اس کے دائیں کندھے پر اشارتاً ضرب لگائی۔ وہ زور میں آگے گھوما، اس کی پشت میری جانب ہو گئی۔ اس اسنا میں چاقو نکال چکا تھا۔ یہ وقوع پلک چھپکنے کا سا ہی تھا۔ اجیت کی گردن میرے بازو کے شکنجے میں تھی، اور میرے چاقو کا تیز دھار پھلکا اس کے نرخرے سے لگا ہوا تھا۔ ایسے اقدام کی توقع وہاں کوئی خواب میں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سپاہی بندوقیں تانے کے تانے ہی رہ گئے۔ میں اجیت کو لے کے دیوار سے لگ گیا۔ میں نہیں جانتا تھا میرے اس قدم سے کیا نتائج برآمد ہوں گے، لیکن مجھے اتنا اندازہ ضرور تھا کہ اجیت بٹھل سے خون کا بدلہ خون سے کم پر سلوک نہیں کرے گا۔ مجھے بچاؤ کا دھندلا سا راستہ یہیں نظر آیا تھا۔ اجیت نے جوابی طور پر کوئی حرکت نہیں کی۔ پھلکا اس کے نرخرے میں تقریباً گڑا ہوا ہی تھا۔ اس سے تم کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، اجیت نے بچھے بچھے لہجے میں کہا۔ سپاہیوں سے کہو بندوقیں گرا دیں۔ میں نے چاقو کا دباؤ بڑھا دیا۔ سپاہی چند لمحوں کے لیے سٹ پٹا گئے تھے۔ اڈے پاڑے کا کوئی شیدا ان کے پولیس آفیسر کو پولیس کی بھاری جمعیت کے بیچوں بیچ یرغمال بنا سکتا تھا؟ یہ تو انہوں نے خواب میں بھی کبھی نہیں سوچا تھا۔
جب تک وہ معاملے تک پہنچے اجیت میرے شکنجے میں کسا جا چکا تھا، تاہم غیر ارادی طور پر سب کی سب بندوقوں کا رخ میری طرف ہو گیا تھا۔ اس قدر قریب سے میری کنپٹی کا نشانہ باندھنا حادثہ مہارت کا متقاضی نہیں تھا۔ بہت آسانی سے ایک گولی مجھے ٹھنڈا کر سکتی تھی، جس پر مجھے اجیت کا نرخرا کاٹنے کی مہلت قطع نہیں ملتی، اور میں آنے والی گولی کے لیے بالکل تیار تھا۔ سپاہیوں کی بندوقیں بدستور میری طرف اٹھی ہوئی تھیں، انہیں اب تک سنگینے سر نگو کرنے کا نہیں کہا گیا تھا۔ اجیت سمجھ رہا تھا کہ اٹھی ہوئی بندوقیں بازی اس کے حق میں کھی ہوئی تھی، پلڑا اس کا بھاری تھا، تاہم وہ زبان سے اپنے ماتحتوں کو گولی چلانے کا حکم نہیں دے سکتا تھا۔ زبان کے ساتھ ساتھ میرا چاقو بھی چل سکتا تھا۔ رگو بھی ہکا بکا کھڑا تھا۔ میں نے اسے آنکھوں میں کسی قسم کی حرکت نہ کرنے کی تنبیہ کر دی تھی۔ شکر ہے کہ اس نے اشارہ سمجھ لیا تھا۔ اجیت کی زبان نے حرکت نہ کی۔ میں نے دھار کھال میں اتار دی، بس آلو کے چھلکے کی بقدر۔ اجیت نے سسکاری بھری نوجوان حوالدار سے رہا نہ کیا تو اس نے بندوق زمین پر رکھ دی۔ پھر گویا جھڑی لگ گئی۔ آن کے آن میں سب بندوقیں زمین پر آ رہیں۔ کاٹو لپک کے بندوق اٹھانے کے لیے بڑھا۔ کاٹو ٹھہر جاؤ، اڈے کا کوئی آدمی اس لفڑے میں نہیں الجھے گا، میں نے اجیت کو لے کر باہر کھسکتے ہوئے کہا۔ مجھے کم از کم دروازے تک جانا تھا۔ ابھی چوڑی پہنانے کا ہے استاد، قسم اکھا زندگی میں کاٹو نے ایسا مائی کا لال نہیں دیکھا۔ ابھی استاد تیرے کو چومنے کا ہے، کلیجہ کاٹنے کا ہے استاد، کاٹو نے پھڑکتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں پانی چھوڑ رہی تھی۔ بابر بھائی، ابھی زندگی بیکار ہے، جو کچھ ہے آپ کے قدموں میں ہے۔ رگو بھی بول پڑا، اس کی آواز بھی ڈبڈبا رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک بندوق اٹھا لی۔ اس کی دیکھا دیکھی پورا اڈا بندوق بردار بن گیا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا، وہ شاید انجام سے واقف نہیں تھے، جو ہونا تھا وہ ہو کر ہی رہتا ہے، انسان کی سب تدبیریں بیکار ہی جاتی ہیں۔ رگو نے سب سپاہیوں کو ایک قطار میں کھڑا کروا دیا تھا میں نے اجیت کو اپنی گرفت سے آزاد نہیں کیا تھا۔ بیٹھل کو اندر بلواؤ، میں نے آئندہ کے بارے میں سوچتے ہوئے کہا۔ میں یہاں سے نکلنا تھا بابر صاحب، اس کے اچھے نتائج برآمد نہیں ہوں گے، اجیت نے کسمساتے ہوئے کہا۔ نتائج پہلے بھی اچھے نہیں تھے، انہیں بلواؤ فوراً، میں نے درستی سے کہا۔ انسپکٹر اجیت نے اس نوجوان حوالدار کو اشارہ کیا اور وہ دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس موقع پر تنبیہ بے سود تھی۔ ابھی وقت ہے بابر صاحب، یہ بات یہیں پر دفنائی جا سکتی ہے۔ پولیس بھول جائے گی کہ اڈے کے آدمیوں نے پولیس کو یرغمال بنایا تھا۔ یہ بات چھوٹی نہیں ہے، مگر میں اسے ختم کر سکتا ہوں، اجیت نے بنبناتے ہوئے کہا۔ چاقو اس کی گردن پر باریک لکیر بنا چکا تھا۔ میں نے اسے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ باہر پولیس کا کڑا پہرا، یہاں سے نکل نہیں سکو گے۔ میں نے خاموشی ہی بہتر سمجھی۔ میں تو واقعی نہیں جانتا تھا یہاں سے کیسے نکلا جا سکتا ہے۔ کچھ دیر خاموشی میں گزری، سب ہونکوں کی طرح گھڑیاں گن رہے تھے۔ تھوڑی دیر گزری کہ وہ آگے، ان کے ساتھ صرف وہی نوجوان حوالدار تھا۔ اس نے اندر کی کارگزاری سنا دی ہوگی اور باہر والوں کو بتا دیا ہوگا کہ ان کا باہر رہنا ہی مناسب ہے۔ بٹھل ان میں سب سے آگے تھا۔ چھلیا، جمرو، زورا، لنگو، دھیارا سب آگے آ رہے تھے۔ سب کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ حوالدار کے ہاتھ میں ایک زنجیر تھی جس میں ان سب کی زنجیریں پیروئی ہوئی تھیں۔ بٹھل کو دیکھ کے گویا میرے سر سے فولاد کا پہاڑ سرک گیا تھا۔ جیسے ہی وہ سین میں داخل ہوئے، میں نے اجیت کی گردن چھوڑ دی۔ وہ گردن مسلتا ہوا سامنے کو ہو رہا۔ بٹھل ایک گر کے 12 دیدہ تھا۔ لمحوں میں اس نے صورتحال بھانپ لی ہوگی۔ یک اس کی پیشانی پر گہری سلوٹیں تردد نمایاں ہو گیا۔ یہ کیا ہے لاڈلے؟ وہ ہلکا زنجیرہ کو کھینچتے ہوئے میری طرف آیا۔ اس کے ساتھ بقیہ پانچوں بھی کھینچے چلے آئے۔ بٹھل برہم ہو رہا تھا، اسے غصہ تھا۔ انسپکٹر صاحب، یہ ہتھکڑیاں کھلواؤ۔ رگو نے اب بندوق اجیت کی گردن سے لگا دی تھی۔ بٹھل مجھے گھورتا ہوا شدید غصے میں پلٹا۔ وہ ایسے زور اور غصے میں تھا کہ زنجیریں بری طرح جھنجھنا گئی۔ دھکے میں چھلیا اور زورا تو تقریباً گری گئے تھے۔ بٹھل نے ہاتھ مار کے رگو سے بندوق چھین لی اور اسی زور میں گھومتے ہوئے دیوار پر دے ماری۔ وہ پھر میری طرف پلٹا۔ میری سانس خشک ہونے لگی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ وہ اجیت کو پولیس سمجھ رہا تھا۔ اجیت پولیس نہیں تھا، اس کا جانی دشمن تھا۔ ادھر ہی باغ میں چھوڑ آیا تھا، ٹھکانے کا تول پورا نہیں ہے۔ رے کچھ نہیں ہے، بٹھل تپتی ہوئی آواز میں بولا۔ اس کے منہ سے تیش کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ رشتہ داری رکھنی تھی تو پوری کرتا، یار بنا کے چھوڑ دیے۔ ادھر ہی کھونٹے سے بھیا کھڑے ہیں، نہ باجے لے کے لاڈلے بھیا کا استقبال بولیں گے۔ بٹھل غصہ کر رہا تھا۔ صحن میں سناٹا گونج رہا تھا۔ اجیت آنکھیں پڑے بٹھل کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بٹھل کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ چھوڑ دو رے یہ بلمیاں، انہیں کو بھائیں گی جن کی ہیں، پٹا نہیں ڈالا ان حرام کے جنوں کو۔ چھلیا بھیا، بٹھل آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ حوالدار نے زنجیر کا کنڈا چھوڑ دیا تھا۔ ارادی یا غیر ارادی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ رگو کے اشارے پر بندوقیں واپس پھینک دی گئی تھی۔ باقی سب پیچھے کو سمٹ گئے تھے۔ رگو اپنی جگہ پر ساکت نظروں سے زیر پا خاک کرید رہا تھا۔ بہت سارے استادوں کے درمیان وہ نکو بن رہا تھا۔ یہ اضطراب اس کے چہرے پر متواتر نمایاں تھا اور مسلسل بڑھ رہا تھا۔ چھلیا نے کچھ نہیں کہا، وہ خاموش کھڑا دیکھ رہا تھا۔ شاید ایسی پیچیدہ صورتحال سے اس کا واسطہ پہلی مرتبہ ہی پڑا ہوگا، تبھی یوں گمان پڑتا تھا کہ وہ اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھا ہے۔ اجیت حیرت سے آنکھیں پٹپٹائے بٹھل کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کی حیرت سمجھ میں آ رہی تھی۔ عام صورتحال میں یہ حیرت ہی نہیں تھی کہ کوئی بھی شاطر اسی طرح اپنے لیے فضا ہموار کرتا ہے۔ بٹھل نے صحیح ہی تو کہا تھا،
ہم اس طرح کیا کر سکتے؟ زیادہ سے زیادہ اس گلی محلے ہی سے باہر نکل پاتے، پھر دھر لیے جاتے یا مارے جاتے، لیکن اب کوئی مناسب راہ بن سکتی تھی۔ اس پینترے کو معمولی سوجھ بوجھ والا مقابل بآسانی سمجھ سکتا تھا۔ اس میں حیرانی کی بات نہیں تھی، لیکن اجیت کا معاملہ کچھ مختلف تھا۔ وہ بٹھل کے لیے جو کچھ سوچ چکا تھا، اس تناظر میں اس منظر حیراں کو دیکھ رہا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ اس شخص کو سیکھ پا دیکھ رہا تھا جو اپنے سمانے قتل کے بہم نہ ہونے پر جھگڑا کر رہا تھا۔ یہ میرا قیاس تھا، ممکن ہے کچھ اور وجہ ہو۔ اجیت آنکھیں پھاڑے بٹھل کو تک رہا تھا، مان اسے ہوش آ گیا۔ اس نے چلا کر کہا، بندوقیں اٹھانے کے لیے بھی اجازت چاہیے شرما؟ سپاہی بھی خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ مان سین میں دونوں طرف بن بناہٹ شروع ہو گئی۔ اجیت کی آواز سن کے جیسے سپاہی چونک پڑے اور کھٹاکھٹ سب نے بندوقیں اٹھا کر کندھوں پر ٹانگ لی۔ ابھی صاحب آپ بولو، ادھر ہی بہت سا ٹنٹا پورا نہیں ہے، حساب چکتا کرنے کا ہے، مگر اپنے لڑکے نے کچھ بچتا نہیں چھوڑا جو ہم بولتے۔ ابھی آپ بولو صاحب، بٹھل نے درمیان میں کھڑے ہو کے کہا۔ عجیب ہی منظر بنا تھا۔ ایک طرف قطار میں پولیس کی جمعیت کھڑی تھی، دوسری طرف ہڑبڑاتے سینوں کے ساتھ اڈے کے آدمی چپ سادے کھڑے تھے۔ ان سے کچھ آگے رگھو چپتی نظروں سے چاروں اور گھور رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی چھلیا کھڑا تھا۔ چھلے کی نظریں ایسی بھاری ہو رہی تھی جیسے منو وزنی پتھروں سے لپیٹ دی گئی ہیں اور وہ کچھ کر ہی نہ بیٹھتا۔ وسط میں بٹھل کھڑا تھا اور اس کے پیچھے کنکردار چھمبے کے پاس زورا اور جمرو، لنگو اور دھیارا۔ مجھ سے آگے انسپکٹر اجیت کھڑا تھا جو بٹھل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بٹھل صاحب، آپ کو تھانے جانا ہوگا، باقی سے مجھے کوئی تعارض نہیں۔ یہاں جو کچھ ہوا میں اسے فراموش کر کے جا رہا ہوں۔ اجیت نے دھیمے اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ شانت ہو چکا تھا، اس کے تاثرات یکسر تبدیل ہو چکے تھے۔ میں وجہ سمجھنے سے قاصر تھا، بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بٹھل تنہا نہیں جائے گا، مجھے معلوم تھا کہ میرے جملے سے بٹھل تل ملا جائے گا، مگر کیا کیا جائے؟ بٹھل اپنی ماں کے ساتھ جائے گا۔ بول اور بول رے، کلیجے میں کچھ بچا نہیں ہے رے؟ حسب توقع بٹھل تھک کے پڑا۔ بابر صاحب، آپ بھی ان کے ساتھ جا سکتے ہیں، آپ کے علاوہ جو آنا چاہے وہ تھانے آ سکتا ہے، مگر اپنی سواری پر۔ اجیت کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ حیرت انگیز طور پر اس نے بابر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، بٹھل صاحب چلیں، احوالداران کی ہتھکڑی کی ضرورت نہیں، کھول دو۔ حوالدار نے لرزتی ہوئی انگلیوں سے ہتھکڑی میں گڑمچی گھمائی اور کھٹا کر کے ہتھکڑی کھل گئی۔ بٹھل میری طرف دیکھے بنا انسپکٹر اجیت کے پیچھے بڑھ گیا۔ حوالدار نے زورا، جمرو، چھلیا، دیارا اور لنگو کی ہتھکڑیاں بھی کھول دی۔ رگھو وہیں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ چھلیا اب بھی ویسے ہی کھڑا تھا، اسے اپنی سدھ بدھ نہیں تھی۔ اڈے کے آدمی بکھرے چلے گئے تھے۔ میں بھی فوراً بٹھل کے پیچھے لپک گیا، گو اس نے جان لیا تھا کہ میں اس کے عقب میں آ رہا ہوں، مگر انجان بنا ہوا تھا۔ اڈے کے دروازے کے بالکل سامنے پولیس کی جیپ کھڑی تھی۔ گلی کے دونوں سروں پر لوگوں کے ٹھٹ کھڑے تھے۔ چھتوں سے جھانکنے والوں کی کوئی کمی نہ تھی، تاہم اڈے کے سامنے کوئی نہیں تھا، وہاں پولیس کا سخت پہرا تھا۔ اجیت جیپ میں آگے جا کے بیٹھ گیا، بٹھل پچھلی طرف چڑھ گیا۔ میں بھی اور دوسری طرف سے لپک کے بٹھل کے ہمراہ بیٹھ گیا۔ زورا اور جمرو بھی دوڑتے ہوئے آئے تھے۔ بٹھل نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا، تاہم اس نے مجھ سے کوئی تعارض نہیں کیا۔ وہ میری موجودگی سے انکاری تھا۔ یہ بھی خواہ ہی تپتا رہتا ہے، اسے صحیح صورتحال کا علم نہیں تھا۔ میں نے درست قدم اٹھایا، سوائے اس کے اور کوئی چارہ جو نہ تھا۔ نہ جانے بٹھل کو دیکھ کے اجیت پر کیا جادو ہوا کہ وہ ایک دم رام ہو گیا اور پولیس پر حملے، پولیس کو یرغمال بنانے جیسے سنگین مقدمات سے بآسانی دستبردار ہو گیا۔ جیپ کا انجن جیسے ہی گھرایا، گلی محلے کے لوگ سمٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ جیپ جب گلی سے موڑ کاٹ کے باہر نکل رہی تھی تو چھلیا اور رگھو بھی اڈے سے باہر نکلتے نظر آئے تھے۔ لوگ باغ گھروں میں دبک گئے تھے، جبکہ بچے آخری دم تک جیپ کے پیچھے دوڑے لگاتے ہوئے آئے تھے۔ بچپن خوب ہوتا ہے، ہر چیز کھلونا لگتی ہے۔ اس کی وجہ کسی نے درستی بتائی ہے کہ بچپن خود ہی کھلونا ہوتا ہے۔ راستے پر کسی نے کلام نہیں کیا، حالانکہ یہ رات کا کوئی پہر تھا، مگر لوگوں کی چہل پہل دن سے بڑھ گئی تھی۔ خبر بڑی ہی تھی، رگھو استاد کے اڈے کو پولیس نے گھیرے میں لے لیا۔ کون ہوگا جو یہ سن کے متجسس نہ ہوا ہو؟ اب تک اس واقعے کی ہزار داستانیں بنی جا چکی ہوں گی اور لوگ بڑھ چڑھ کے اپنی اختراع کو راہ حق ثابت کرنے کے لیے بحث و مباحثے سے لطف کشید کر رہے ہوں گے۔ تھانے تک کا سفر خاموشی سے گزرا۔ بٹھل گہری سوچ میں مستغرق تھا۔ یہ وہی عمارت تھی جہاں سے آج دن میں رہائی پا کر نکلا تھا۔ عمارت کی کھڑکیوں سے ملجگی روشنی باہر آ رہی تھی۔ دروازے پر تعینات سنتری کھڑا انگرا تھا۔ یہاں ارد گرد سناٹا تھا، کہیں کہیں کتوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرے اندر پھر سے شاکر علی تک پہنچنے کی ہوک جاگ رہی تھی۔ سنتری کو سودا دے کے ڈرائیور نے جیپ کی رفتار کم زیادہ کرنے والے قدمچے پر پاؤں کچھ زیادہ ہی جوش و خروش سے رکھ دیا۔ انجن تیز آواز سے بول اٹھا۔ سنتری نے سٹپٹا کے ہرٹا بھرا اور جیپ کو سلام جڑ دیا۔ اس اثنا میں اجیت جیپ سے اتر کے اندر بڑھ چکا تھا۔ بٹھل اس کے پیچھے اور میں ان دونوں کے پیچھے پیچھے تھا۔ اجیت کے سگنا کالم میرے 14 طبق روشن کیے دے رہا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ مختلف راہداریاں اور عمارتی تقاضوں سے گزر کے ہم اجیت کے کمرے میں پہنچ گئے۔ اجیت اپنی کرسی پر جا کے بیٹھ گیا۔ بٹھل اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ بٹھل کی شکل سے صاف لگ رہا تھا
کہ اس کے لیے بھی یہ اچھمبے سے کم نہیں ہے۔ بیٹھیں آپ یہاں سامنے والی کرسی پر بیٹھیں۔ اس نے بٹھل سے اپنے مقابل بیٹھنے کو کہا۔ نہیں صاحب ادھر ہی ٹھیک ہے، ابھی آپ بولو۔ میں بٹھل کے عقب میں دروازے کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ بٹھل بھائی آپ بیٹھیں، یہ ماحول دوستانہ ہے۔ اجیت لپک کے اٹھایا تھا اور بٹھل کے شانوں پر ہاتھ رکھ کے اسے بیٹھنے کو کہا۔ بٹھل خاموشی سے بیٹھ گیا۔ میں وہیں دروازے کے ساتھ لکی ہوئی بینچ پر بیٹھ گیا۔ اجیت کا رویہ ناقابل فہم تھا۔ ابھی بھید بھاؤ بولو صاحب، سارا اسی اونچ نیچ میں اندر باہر گزرا ہے۔ سیدھ نہیں پڑ رہی صاحب، بٹھل نے رسان سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں شدید الجھن تھی۔ اجیت کے چہرے پر کھیلنے والی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ بٹھل بھائی، کلکتہ میں ایک علاقہ ہے اشوک نگر۔ اشوک نگر کے 2 علاقے ہیں، قاضی پاڑا اور سندل پاڑا۔ اجیت لطف اٹھانے سے انداز میں بٹھل کی طرف دیکھنے لگا۔ بٹھل کی آنکھوں میں اندھیرا تھا۔ وہ خاموشی سے اجیت کو دیکھا کیا۔ اشوک نگر کا علاقہ کولکتہ کے مضافات میں تھا۔ میرا 1-2 بار ہی ادھر سے گزر ہوا تھا۔ بٹھل بھائی، منڈل پاڑا کا شلی رام آپ کو یاد ہے، جس کی اشوک نگر چوک پر پان بیڑی کی دکان تھی؟ موہن بٹھل کی آنکھوں کے دیے روشن ہو گئے۔ وہ زیر لب کچھ بدبدانے لگا۔ ہاں یاد ہے، میں اسی شرلی رام کا بیٹا ہوں، اجیت رام۔ اجیت نے متصراً جملہ ادا کیا، مگر اس میں بھی اس کی آواز رند گئی۔ وہ ہڑکنے لگا۔ بٹھل حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کے نقوش پڑ رہا تھا۔ موہن بٹھل رفتگی سے اٹھا، پھر تو گویا کمرے کی دیواریں لرز گئیں۔ بٹھل نے کچھ ایسے زور سے اجیت کو کرسی سے کھینچ کے بھیجا تھا کہ مجھے بھی اجیت پر رشک آ گیا۔ میری آنکھوں کے کونے چرمرانے لگے۔ اجیت بچوں کی طرح بٹھل سے چمٹا ہوا بلک رہا تھا۔ بٹھل برف کی طرح چپ چاپ پگھل رہا تھا۔ کچھ دیر اس نے اجیت کو یوں ہی لپٹائے رکھا۔ اجیت کے باپ شرلی رام سے بٹھل کا کوئی خاص تعلق ہی تھا، تاہم میں شرلی رام سے متعلق نہیں جانتا تھا۔ یہ قصہ بٹھل سے میری ملاقات سے قبل کا لگتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہم یوں بیٹھے تھے جیسے صدیوں سے ایک دوسرے سے واقف ہوں۔ بٹھل اس کی بلائیں لیتا نہ تھکتا تھا۔ بٹھل اس سے اس کے بارے میں پوچھتا رہا، وہ بٹھل سے سوالات کرتا، میں بھی بیچ میں گاہے گاہے ان کی گفتگو میں شریک ہو جاتا۔ گھنٹوں گزر گئے، پتہ ہی نہ چلا۔ ان کی گفتگو کا لب لباب یہ تھا کہ شرلی رام شیام بازار کا نامی گرامی دادا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب بٹھل ابھی استادوں کی بجاوری میں مشغول تھا اور کلکتے میں دھیرے دھیرے اپنا نام بنا رہا تھا۔ شرلی کے ایک آدمی سے بٹھل کا تنازع ہو گیا۔ بٹھل نے اس کی ران کھول دی۔ بٹھل کا نام اس سے قبل کئی مرتبہ شرلی رام تک پہنچ چکا تھا۔ شرلی اس نو رسیدہ شعلے سے ملاقات کا خواہشمند تھا، تاہم پہل کرنا خلاف شان سمجھتا تھا۔ بٹھل نے اب اس کے آدمی کو لٹا دیا تھا۔ بٹھل سے جواب طلبی اب چوکی کا استحقاق بن گئی تھی۔ بٹھل تاکہ چھلاوے کی طرح غائب تھا۔ شرلی رام کے آدمی بٹھل کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ ایک دن بٹھل خود شرلی رام کے پاس پہنچ گیا۔ شرلی رام کی مشاقی کا زمانہ مترف تھا اور بٹھل گلی کا لونڈا تھا۔ شرلی رام کو چھوکرے کے تیور شاہانہ لگے تھے۔ وہ میدان میں اتر آیا۔ شیام بازار کے اڈے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب کلکتہ کے نامی گرامی استاد کو بٹھل نے اپنے داؤ کے زور سے دانستہ رعایت دی تھی۔ ایک مرتبہ تو شرلی رام فاش خطا کھا گیا تھا اور اپنے جھونک میں آ کے گزر گیا تھا۔ اس کی پست بٹھل کی طرف تھی اور بٹھل کے پاس مہلت ہی مہلت تھی۔ بٹھل نے کمال بے نیازی سے چاقو فضا میں اچھال کے دوسرے ہاتھ میں دبوچ لیا تھا۔ چھوکرے کے ہاتھ برق کی طرح لپکتے تھے۔ جب شرلی رام پلٹا تو بٹھل نے اپنا چاقو اس کے قدموں میں پھینک دیا۔ بٹھل کے انداز ہی نہیں اتوار بھی شاہانہ تھے۔ بٹھل پلٹ کے جانے لگا تو شرلی رام ایک نعرہ مستانہ مار کے اسے لپٹ گیا۔ اس جوان نے اسے پچھاڑا کیا تھا، بس جیت لیا تھا۔ شرلی رام اسی وقت چوکی چھوڑنے پر مصر تھا، مگر بٹھل نے اسے جتا دیا تھا کہ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ استاد شرلی رام کی دل سے قدر کرتا تھا۔ استاد کا نیازمند ہی رہنا چاہتا ہے۔ بٹھل کا مقصد بس یہ باور کرانا تھا کہ استاد کے آدمی کی غلطی تھی۔ ادھر استاد بٹھل کو نظروں سے دور کرنے پر آمادہ ہی نہ تھا۔ ایسے شاہکار قدرت کم کبھی بناتی ہے۔ یوں بٹھل اور استاد شرلی رام کی واقفیت ہوئی۔ بہت تھوڑے ہی عرصے میں دونوں کے تعلقات گہری انسیت میں تبدیل ہو گئے۔ مجرے سانجھے ہونے لگے۔ اس دوران بٹھل کے علاقے بڑھتے چلے گئے۔ اس کی قلم رو علی پور سے لے کر سامن گھاٹ تک پھیل چکی تھی۔ ارد گرد کا پورا علاقہ بٹھل کے نام سے لرزنے لگا۔ بٹھل کا شرلی رام سے میل ملن ذرا کم ہو گیا۔ ایک دن بٹھل کو اطلاع ملی، شرلی رام قاضی پاڑے کی ایک ودوا استانی کو دل دے بیٹھا ہے۔ چوکی چھوڑ کے دن رات قاضی پاڑے کے پھیرے لگاتا رہتا ہے۔ قصہ کچھ یوں تھا، ایک دن شرلی حسب معمول اڈے کے باہر چارپائی لگا کے بیٹھا ہی تھا کہ سرخ و سفید رنگت گداز بدن، اس پر سفید ساڑی میں ملبوس ایک جوان خاتون تنتناتی وہاں وارد ہوئی۔ وہ غصے سے بھری ہوئی تھی۔ وہ سیدھی شرلی کے پاس پہنچی اور باوقار انداز میں اسے لتاڑنا شروع کر دیا۔ کولکتہ میں سرخ و سفید رنگت شاذ و نادر ہی نظر آتی تھی۔ وہ حسن و جمال کا باوقار پیکر بنی تھی، مگر اس کی اصل خوبصورتی جو شرلی کو بھاتی تھی وہ اس کا تنتنا تھا۔ غصے میں لال ببو کا چہرہ، پیشانی پر خطاطی کا شاہکار، باریک سلوٹیں، بھرے بھرے بدن پر کسی ہوئی ساڑی۔ اس نے بھری گلی میں شرلی رام کو ننگ خاندان جیسے القابات سے نوازنا شروع کر رکھا تھا۔ وہ شیام بازار اپنے رشتہ دار کے ہاں آئی تھی۔ ایک کچکا اس کا بٹوا لے اڑا تھا۔ وہ پوچھتے پاچھتے یہاں تک پہنچی تھی۔ بٹوے میں نقدی گہنے، کچھ اہم کاغذات تھے۔ اس نے سریعام شرلی رام کو دھمکی دی کہ اگر اس کا بٹوا واپس نہ لوٹایا گیا تو
यहीं आत्महत्या कर लेगी। अड्डे वालों के नथने फड़कने लगे थे, मगर शर्ली राम उसे देख देख कर मुस्कुरा रहा था। शर्ली राम के कहने पर पूछताछ शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद वो खातून अपना नाम पता बताए बगैर वहां से अपना बटवा लेकर जा रही थी, मगर इसके साथ बटवे के अलावा एक कीमती चीज शर्ली राम का दिल भी था, जो उसके कदमों से लिपटा हुआ साथ साथ चला जा रहा था। शर्ली राम ने उसके पीछे एक आदमी दौड़ाया जो रात गए वापस आया। वो इस खातून का नाम पता निकाल लाया था। वो काजी पाड़े में रहती थी, एक जुलाहे की बेटी थी। मंडल पाड़े के सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। 2 बरस कबल उसका ब्याह मंडल पाड़े के रिहायशी सुरेश करवर से हुआ था, जो सिर्फ 6 महीने बाद ही चल बसा था। उस्तानी का नाम रूपा करवर था और वो काजी पाड़े में अपने बाप के साथ रिहाइश पजीर थी। बहुत से इसे ब्याह रचाने के अर्जुमंद थे, मगर रूपा करवर सच्ची धर्मदासी थी। वो अगले जन्म में भी सुरेश करवर के साथ ही जीवन बिताने पर यकीन रखती थी। शर्ली राम ने यह कथा सुनी तो सुलगते हुए दिल को बुझाना चाहा, मगर दिल था ही नहीं। दहकता आतिश फिशानी खला था। शर्ली राम ने वहां के फेरे लगाने शुरू कर दिए। रूपा करवर ने उसे बुरी तरह झड़क दिया। वो दूसरे ब्याह का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी, वो भी एक लुच्चे लफंगे बदमाश से। उधर शर्ली राम की आग भड़कती चली गई। वो दीवाना होकर काजी पाड़े और मंडल पाड़े के दरमियान घूमने लगा। अड्डे के आदमी इसके आगे पीछे रहते थे, इस बिना पर इसे कोई तारुज नहीं करता था। उसने अपने करिंदों को हाथ जोड़ जोड़ के कहा कि वो उसके पीछे ना आया करे, अपना कोई और उस्ताद ढूंढ ले। शर्ली राम में कोई बात तो थी। बिठल ने यूं ही उसके सामने चाकू नहीं फेंक दिया था। अड्डे वाले उसके पीछे दीवाने हो रहे और वो रूपा करवर का दीवाना हो रहा था। आखिर एक दिन रूपा करवर का दिल बसीज गया। वो भी जहाँ दीदा खातून थी। उसने शर्ली से कहा कि अगर वो शराफत का कोई कारोबार कर दिखाए तो वो उसके बारे में सोच सकती है। कारोबार से मुराद ये है कि इसमें अड्डे पाड़े की कमाई का 1 रुपया भी नहीं होना चाहिए, हुआ वो छाबड़ी ही क्यों ना लगा ले। शर्ली की दीवानगी का रूपा करवर ने गलत अंदाजा लगाया था। शर्ली राम के हाथ में माँ का दिया हुआ कड़ा था। वो उसने औने पौने बेचा और रूपा करवर के स्कूल के सामने पान बीड़ी की दुकान खोल ली। यही वो दौरानिया था जब बिट्ठल को इस मामले की भनक पड़ी थी। वो दौड़ा दौड़ा मंडल पाड़े पहुंचा। उस्ताद शर्ली राम को गिलोरियां बनाते देखकर बिट्ठल अब दीदा हो गया। कहाँ वो जीशान जी वकार रोबदार उस्ताद शर्ली राम, जिसके नाम की गूंज से पूरा कोलकाता धमकता था, और कहाँ ये तांबे की गड़ोचियों में शाहें घुमाने वाला शर्ली पान बीड़ी वाला। बिट्ठल ने उस्ताद शर्ली की सूरत देखकर ही तमाम मोहब्बतें अपने सीने में दफन कर ली थी। उस्ताद के पास कुछ देर बैठ के वापस आ गया था। अलबत्ता जब उस्ताद ने बनारस पान बना के उसके कल्ले में मुशाकी से ठूंसा तो बिट्ठल से रहा ना गया। बिलक बिलक के रो पड़ा। रो रो कर रूपा करवर ने उस्ताद से ब्याह कर लिया और वहीं मंडल पाड़े में शर्ली के साथ किराए के मकान में उठाई। बिट्ठल गाहे गाहे चक्कर लगाया करता था। उस्ताद के बेटा पैदा हुआ तो बिट्ठल मिठाई के टोकरों से लदा फदा वहां पहुंचा। रूपा करवर ने वो सारे टोकरे गली में फेंकवा दिए थे। बिट्ठल उस्ताद को देखकर चुपका हो रहा। बिट्ठल भी आता जाता रहा और यूं कई साल बीत गए। शर्ली राम अपनी दुनिया में मगन हो गया था। बिट्ठल को शर्ली राम की ये अदाए दिल सतानी खूब भाई थी। उस्ताद से उसका दिल लग गया। उस्ताद का बेटा अजीत बिट्ठल को चाचा कहकर बुलाता तो बिट्ठल को भला लगता था। रूपा करवर को बिट्ठल और अड्डे के दूसरे अफराद का उस्ताद की मिजाज पुरसी को आना सख्त नापसंद था। एक दिन सुबह उस्ताद की दुकान जब नहीं खुली तो लोगों को पता चला शर्ली राम पान बीड़ी वाला अपनी बीवी और बेटी के साथ दुकान मकान छोड़ के नामालूम मंजिल की तरफ निकल गया। इसके बाद बिट्ठल को शर्ली राम का पता नहीं चला कि उसे जमीन खा गई, आसमान निकल गया। अजीत ने बताया कि दिलवाड़ एक छोटा सा कस्बा है, इसके करीब एक शहर है। वो अपने माँ बाप के साथ वहीं मुकीम है। इसकी माँ हाल ही में पेंशन पर आ गई है। ये इश्क भी क्या क्या काम करवा देता है। शर्ली राम ने गुजारे लायक लिखना पढ़ना सीख लिया था और डाकिए की सरकारी नौकरी कर रहा था। अजीत का कहना था कि पौ फटते ही वो उन्हें घर ले चलेगा। जीप में घंटे भर का सफ़र भी नहीं है। इसका बाप बिट्ठल को देखकर बाग बाग हो जाएगा। ताम बिट्ठल ने जवाब में हनकारा ही भरा था। बारूटिया का किस्सा चला तो बिट्ठल ने बताया कि बारूटिया को उन्होंने जिंदा सलामत वापस किया था। ताम अजीत ने इस बात की तस्दीक की कि बारूटिया हलाक हो चुका है। अजीत न सिर्फ बहसीयत पुलिस ऑफिसर बारूटिया के बारे में अच्छी राय रखता है, बल्कि अजीत की अहलाकी हमदर्दियाँ बारूटिया के साथ हैं। अजीत का कहना था कि विदेशी लोगों से धरती को आज़ाद करवाने की जंग में वो बारूटिया के साथ है। अजीत ने एतराफ़ किया कि वो बिट्ठल को बाला ही बाला हलाक करने का मंसूबा बना चुका था। गुलामी मुतालबे वाली कहानी अजीत की अपनी ही गढ़ी हुई थी। पुलिस और गुलामी के दरमियान राब्ता अजीत ही था। अजीत ने अपने अफसरान को बाबर करवा दिया था कि बिट्ठल की गिरफ्तारी अजहद ज़रूरी है, जबकि बाबर की रिहाई के लिए बराह रास्त दिल्ली से दबाव डाला गया था। इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करने में अजीत ने हिचकिचाहट का मुजाहरा किया। हमने भी ये बात मुनासिब न समझी। उसकी जानिब से हम दिलवाड़ में आज़ादाना नकलो हरकत के और यहाँ से जाने के लिए आज़ाद है, ताहम यहीं दिलवाड़ में गुलामी के लोगों से मोहतात रहना होगा। बातों में खबर भी ना हुई और सुबह हो गई। अजीत बिछा जा रहा था। गुफ्तगू के दौरान उसने न जाने क्या क्या अलम गलम मंगवा लिया था, जो हम धीरे धीरे टूंगते रहे थे। और उजाला भी फैला नहीं था कि अजीत उठ खड़ा हुआ। बिट्ठल चाचा, अब बाकी बातें पिताजी के साथ करेंगे, यकीन जानिए।
وہ باغ و بہار ہو جائیں گے۔ نہیں رے، پھر کبھی آئیں گے تو ادھر بھی جھانکا ماریں گے، ابھی جانے دے۔ بیٹھل نے اجیت سے نظریں پھیرتے ہوئے کہا۔ نہیں چاچا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اجیت اچھل پڑا، اس کے پاؤں میں پھلجھڑیاں الجھ گئیں۔ ممکن وہ بھی نہیں تھا جو شرلی استاد نے ٹھوک دیا رے، بیٹھل نے دھیرے سے کہا اور باہر نکلنے کے لیے مڑ گیا۔ اجیت دوڑ کے سامنے آ گیا۔ پتا جی کو پتہ چلے گا تو وہ مجھے گھر میں گھسنے نہیں دیں گے۔ اجیت مچل مچل رہا تھا۔ بیٹھل نے شگفتگی سے راستہ بنایا اور پیچھے مڑے بنا کہا، ہمیں تیری ماں نہیں گھسنے دے گی رے۔ بیٹھل کے لہجے کا کرب تھا کہ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ عجیب دیوانگی سے اپنا سر جھرجھراتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اجیت کو سکتا سا ہو گیا تو اس کی زبان کسی نے نوچ لی تھی۔ مجھے ٹھہرا نہ گیا کہ اجیت کی دلجوئی کرتا۔ میں بھی بیٹھل کے پیچھے آ گیا۔ منشی کے کمرے میں چھلیا، رگھو، جمرو، زورا بیٹھے تھے۔ ان کی شکلوں پر رت جگہ کا نوچتا سجا تھا۔ چھلیا لپک کے اٹھا اور بیٹھل سے لپٹ گیا۔ بیٹھل اسے لے کے خاموشی سے باہر نکل گیا۔ وہ بے جان مٹی کے پتلے کی طرح چل رہا تھا۔ بیٹھل کے شانے کتنے ڈھلک گئے تھے۔ میں اسے کہنا چاہتا تھا کہ شاید میری ہی دعا میں کوئی نقص ہے، میں اسے نہیں کہہ پاتا تھا۔ سائلوں کی طرح یوں گلی کوچوں میں اس کی ہواری مجھ پر گراں بار ہے۔ ایک حد تک ہی آدمی کے ساتھ چل سکتا ہے۔ مجھے خبر ہی نہ ہوئی کہ کب ہم منزلیں مارتے ہوئے اڈے پر پہنچ چکے۔ گلی محلے کے معززین اڈے کے دروازے پر ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔ بیٹھل پسماردگی سے بے حال ہوا جاتا تھا۔ لوگ اچھل اچھل کے مبارکبادیں دے رہے تھے۔ اچھا بھلا ہجوم امڑ آیا تھا۔ اڈے کے اثر و رسوخ کی دھاک سب کے دلوں میں بیٹھ گئی تھی۔ پولیس کا اتنا بڑا چھاپا اور وہ بھی ناکام۔ لوگ خوش تھے۔ لوگ تب بھی خوش تھے جب ہمیں لے جایا جا رہا تھا۔ لوگ اب مسرت آگی جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ لوگوں کا کام ہی خوش ہونا ہے، کسی کا غم ہو یا دکھ، یہ اس میں سے مسرت کشید کرنا جانتے ہیں۔ ہمیں دروازے پر ہی روک لیا گیا تھا۔ کچھ من چلے ہار لے آئے تھے۔ کوئی پل تھا کہ میں برف پختہ ہو جاتا۔ بیٹھل کو تنہائی درکار تھی اور کچھ مجھے بھی۔ روپا کرور کے تذکرے پر اسے چرکا خوب لگا تھا۔ گھر کی قدر و قیمت تو بے گھر ہی جانتے تھے۔ جب اس نے کہا تھا کہ تیری ماں ہمیں گھر میں نہیں گھسنے دے گی تو کمائیگی کا احساس کیسے چمکتے ہوئے درد کی طرح چھلکا تھا۔ زبان سے کہا حقیر نہیں ہوتا۔ بادشاہ سے فقیر ملنے سے انکار کر دے تو بادشاہ دو کوڑی کا نہیں رہتا، خواہ وہ فقیر کے ٹکڑے چیل کبوں کو کھلا دے، بادشاہ کمائیگی کا احساس مٹا نہیں سکتا۔ بیٹھل کو اس احساس نے توڑ دیا تھا۔ کیسی زردی سی مٹائی تھی اس کے نقوش میں۔ بانس کا سلگتا ہوا جنگل نظر آتا تھا۔ ہم بامشکل اندر پہنچے۔ بیٹھل کے لیے دلان میں چارپائی کھینچ دی گئی۔ چھلیا نے اندر پہنچتے ہی چیخو پکار شروع کر دی تھی۔ رگھو بدستور بجھا بجھا اور پسمردہ تھا۔ بیٹھل چارپائی پر بس گر ہی گیا۔ دھیارا دوڑا دوڑا گیا اور حقہ سلگا لایا تھا۔ تازہ خمیر کی وہ مہک جس کا بیٹھل شیدائی تھا خوب اٹھ رہی تھی۔ دھیارے نے منقش نے بیٹھل کی طرف بڑھائی مگر اس نے بے دلی سے دھیارا کا ہاتھ جھڑک دیا۔ بیٹھل کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تنہائی کا کوئی رفیق تو اسے رکھنا تھا۔ اس وقت حقہ پی لینا چاہیے تھا، مگر وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچا ہوا تھا۔ شاید اپنا گھر دیکھ رہا تھا، سری کا گھر جو اس کے بازوؤں میں شیر خواروں کی طرح تھی۔ مجھ سے اور دیکھا نہ گیا۔ میں اندر کی طرف بڑھا تو رگھو میرے پیچھے آ گیا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے آیا۔ میں اندر جا کے ایک طرف پڑ گیا۔ اس نے مجھ سے درد مشترک ہو تو زبان عذر لنگ کی سی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ سبھی خود بخود بنا کہے بنا سنے ہو جاتا ہے، سن بھی لیا جاتا ہے، سنا بھی لیا جاتا ہے۔ رگھو مجھے کمرے میں چھوڑ کے خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی دروازہ کھول کے چھن سے وہ در آئی۔ وہ 100% گورائی تھی۔ میں اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھا تھا۔ دن ڈھلے تک میں بے خبر پڑا رہا۔ دھیارا نے مجھے آ کے اٹھایا۔ بیٹھل نے بلوایا تھا۔ دھیارا نے بتایا کہ میں بخار میں پھک رہا تھا۔ میں نے اسے منع کیا کہ بخار کا تذکرہ باہر کسی سے نہ کرے۔ میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ صحن کا رنگ و روپ ہی بدلا ہوا تھا۔ گلاب کی خوشبو 400 پھیلی ہوئی تھی۔ صحن میں سفید چاندنی بچھی تھی۔ دیوار کے ایک طرف عنابی گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے تو دوسری دیواروں پر سنہری بیلوں کی بل کھائی ہوئی جھالریں جھول رہی تھیں۔ کندیلوں سے روشنی فیاضی سے پھوٹ رہی تھی۔ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کرندے دوڑے دوڑے پھر رہے تھے۔ درمیانی تکیے پر ٹیک لگائے بیٹھل راجہ بنا بیٹھا تھا۔ یہ وہ صبح والا بیٹھل نہیں تھا، اس مردہ ویران کھنڈر۔ بیٹھل نے کورے لٹھے کا سفید کردہ پاجامہ زیب کر رکھا تھا، خوب نکھرا اور اجلا اجلا لگ رہا تھا۔ نوابین کے وقار سے سنہری نہ بار بار منہ سے لگاتا چھوڑتا بھلا لگ رہا تھا۔ اس کے برابر میں چھلیا تھا، سرخ بھڑکیلے کرتے اور سفید پاجامے میں ملبوس۔ اس کے دائیں رگھو بیٹھا تھا، کھویا کھویا سا۔ بائیں طرف ایک تکیہ خالی تھا، غالباً مجھے وہاں بیٹھنا تھا۔ سامنے جموں زورا لنگو بیٹھے تھے۔ دھیارا بیٹھل کے پاؤں داب رہا تھا۔ بیٹھل عالم استغنا میں یوں بیٹھا تھا جیسے دھیارا اس کے پاؤں دبا ہی نہیں رہا، کسی بھگوان کے پوتر قدموں کو دھو رہا ہے۔ ان کے سامنے میووں سے بھرے تشت رکھے تھے، بادام، پستے، الائچیاں، 100 پتا شیک۔ تال میں چاندی کے ورق میں لپٹی گلوریاں پڑی تھیں۔ ان سے آگے ساز اور کلاوند شوخ زرد رنگ کے کرتوں پاجاموں، سیاہ رنگ کی واسکٹ میں ملبوس بے چین و مضطرب بیٹھے تھے۔ سرنگی نواز سوت سے زخمہ صاف کر رہا تھا۔ یہیں تیرگی میں ایک چاند بھی چمک رہا تھا، تکلف میں کاڑے گئے گھونگھٹ سے جھلکتا سفید چہرہ، تیکھی اور کجلائی آنکھیں، پیشانی اس پر چھیڑ چھاڑ کرتی کاوارہ لٹ۔ چھلیا نے بازار گرم کر رکھا تھا۔ مجسمے دیکھ کے سب کے چہرے کھل اٹھے۔
ابھی سوامی جی ادھر آنے کا ہے۔ میں زورا کے پاس بیٹھنے لگا تو چھلیا نے آواز لگائی۔ وہ خوب ترنگ میں تھا۔ میں بٹھل کے برابر جا کے بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے ہی چھلیا نے پاس بیٹھے ایک بڑے میاں کو اشارہ کیا تو انہوں نے بانسری اٹھائی کہ بانسری گنگنانے لگی۔ نہ جانے وہ کون سی دھن تھی جو بڑے میاں نے بانسری سے چھڑی تھی۔ تھوڑی دیر میں تماش بین بے حال ہونے لگے۔ سب سے پہلے جھومتا ہوا چھلیا اٹھا، پھر تو سبھی مچلنے لگے۔ رات گئے تک ہنگامہ چلتا رہا۔ اس کے بعد وہ جس تانگے میں آئے تھے واپسی کے لیے بھی اسی کو پابند کر لیا گیا تھا۔ اب اس تانگے والے کو جلدی تھی، ورنہ یہ مجرا صبح تک ہی چلتا۔ میں صبح تک جاگتا ہی رہا۔ میں نے رگو سے شاکر بھائی کا پتہ سرسری طور پر پوچھ لیا۔ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ نما شہر ہی تھا، بلکہ یہ قصبہ ہی تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ شاکر بھائی کو تلاش کرنے کے لیے یہاں کسی سے پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اڈے میں سب سوئے پڑے تھے۔ دوپہر سے پہلے کسی کے جاگنے کا امکان نہیں تھا۔ میں خاموشی سے باہر نکل آیا۔ بس ایک جگہ مجھے پوچھنا پڑا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں شاکر بھائی کے دروازے پر کھڑا تھا۔ گلیارے کا سب سے نمایاں مکان یہی تھا۔ بیرونی دیوار سرخ بیل سے ڈھکی ہوئی تھی۔ دروازے پر ایک ڈشکرا کھڑا مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ اس نے سر تپا میرا بغور جائزہ لیا اور حقارت سے منہ بگاڑ کے بولا، اے کیا ہے رے، تیرے کو دکھنے کا نہیں ہے کیا؟ اس نے نہ جانے مجھے کیا سمجھ لیا تھا، یا ہو سکتا ہے شاکر بھائی خود کو لوگوں کی دسترس سے ذرا دور رکھتا ہو۔ میں نے اسی کے لہجے میں جواب دیا، شاکر بھائی نے پٹا نہیں ڈالا لگتا، اسے جا کے بول راجہ استاد آیا۔ اے پھٹنے کا ادھر سے، چل نکل سالا راجہ استاد۔ اس نے دیدوں کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی نچاتے ہوئے کہا، شاکر بھائی ادھر نہیں ہے بھاوا، شاکر بھائی کے بھلے کی بات ہے، اسے بولو بمبئی سے راجہ استاد آیا۔ میں نے اپنا غصہ دباتے ہوئے کہا، وہ بھی کوئی افلاطون ہی تھا، اور چونا لگانے کا نہیں ہے، شاکر بھائی نہیں ہے، ابھی نکلنے کا ہے ادھر سے۔ تو پھر کدھر ہے شاکر بھائی؟ میں نے تیور ذرا تیکھے کر لیے۔ وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گیا، ہاتھی کی طرح قداور تھا۔ اس نے اچانک میرے سینے پر دو ہتھڑ جما دیا۔ مجھے اس قدر جلدی اس سے یہ توقع نہیں تھی۔ میں لڑکھڑا کے پیچھے الٹ پڑا۔ تیرے بابا کا نوکر نہیں ہے؟ شاکر بھائی کدھر ہے بڑایا سارا، ابھی نکل ادھر سے۔ مجھے دھکا دے کے اس نے اطمینان سے ہاتھ جھاڑا اور کرسی پر جا کے بیٹھ گیا۔ کوئی خاص وجہ لگتی تھی۔ دروازے پر آئے ہوئے ہر آدمی سے ایسا سلوک نہیں کیا جاتا۔ ممکن ہے شاکر بھائی کی طرف سے ہنگامی حکم دیا گیا۔ اسے میرے بارے میں کوئی سنگن کہاں سے مل سکتی تھی؟ مان مجھے خیال آیا بوا نے اپنی جائیداد میرے نام کر دی تھی۔ اس علاقے میں کوئی چھوٹی موٹی بات نہ تھی، سبھی کو خبر ہو جاتی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بوا نے دم آخر کوئی پیغام شاکر بھائی کے لیے چھوڑا ہو۔ بہرحال اس ڈشکرے کے رویے سے گمان یہی پڑتا تھا کہ شاکر بھائی نے ہر عام کے لیے دروازہ بند کر رکھا ہے۔ میں نے نہایت اطمینان سے اٹھ کر کرتا جھاڑا اور ایک مرتبہ پھر دروازے کی طرف قدم اٹھا دیا۔ وہ سٹ پٹا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوئے اوئے، ابھی 3 سال بجنور میں کاٹنے کا ہے۔ اس نے چاقو کھول لیا۔ تو اور کاٹے پڑتا۔ اس نے چاقو کھول لیا۔ تو اور کا نہیں پڑتا؟ میرے کا جاننے کا نہیں ہے، اسے دکھائے گا نہیں، چلانے کا ہے، جان بچا نکلنے کا ہے۔ اس نے چاقو کو مشاکی سے دونوں ہاتھوں میں تولا۔ استاد والا لگتا تھا۔ میں نے اس کی بھبکیوں کو یکسر نظر انداز کر دیا اور بے نیازی سے قدم اٹھا دیے۔ اس نے چاقو کو مشاکی سے دونوں ہاتھوں میں تولا۔ استاد والا لگتا تھا۔ میں نے اس کی بھبکیوں کو یکسر نظر انداز کر دیا اور بے نیازی سے قدم اٹھا دی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ بڑی مستعدی سے اس نے ایک قدم بڑھا کے چاقو کو میرے چہرے کے ساتھ ساتھ گھمایا، اتنے قریب سے کہ چاقو بس مجھے چھوا نہیں اور وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ یہ قسم کی تنبیہ تھی اور اپنی ماہرانہ قوت کا خوبصورت اظہار تھا۔ اے بول، کون ہے تو؟ شاکر بھائی سے کیا کام پڑنے کا ہے؟ کام تیرے کو بولنے کا نہیں ہے۔ تو شاکر بھائی کو جا کے بول بمبئی سے راجہ استاد آیا، تیرا کام جو ہے تو وہ کر۔ میں نے اگلا قدم بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے بٹھل کے بیدار ہونے سے قبل اڈے پر پہنچنا تھا۔ بہت ممکن تھا کہ ہم آج ہی بمبئی کے لیے روانہ ہو جاتے۔ تیری تو سالے ابھی ڈاکٹر سے ملنے کا ہے۔ اس نے چبک دستی سے چاقو دائیں ہاتھ میں تولا اور میرے دائیں پہلو میں گھونپنے کے لیے آگے بڑھایا۔ اگر میں اس کی مہارت کا اندازہ نہ کر چکا ہوتا تو چاقو میری کاد انٹری باہر نکال لاتا۔ اس نے دائیں طرف کا جھانسا دے کر بجلی کسی تیز سے چاقو بائیں ہاتھ میں تھاما اور نشانے پر گھونپ دیا۔ وہ بھی مقابل کو کسی درجے پر رکھ رہا تھا، ورنہ ایسا پرپیچ داؤ نہ آزماتا۔ بٹھل کی تربیت کا بنیادی جز ہی یہ تھا کہ بدن کا ہر جز نظر کے تابع ہونا چاہیے۔ حرکت نظر کے اشارے پر حرکت کرنے لگ جائے تو شاگرد استاد ہو جاتا ہے۔ اس نے جیسے ہی بائیں ہاتھ میں ترازو تولا، میرا جسم خود بخود بل کھا گیا۔ اب اس کے پاس دوسرے موقع کی گنجائش نہیں تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کا چاقو میرے ہاتھ میں تھا۔ وہ اپنی جھونک میں آگے نکل رہا تھا، لیکن اس کا ہاتھ میری گرفت میں تھا۔ جوابی جھٹکے سے اس کے کندھے کا جوڑ ضرور ہل گیا ہوگا۔ وہ گھومتا ہوا واپس میری طرف آ گیا، مگر اب میں اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ نتیجتاً منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا، بکھری ہوئی نظروں سے مجھے گھورنے لگا۔ میں نے چاقو بند کر کے واپس اس کی طرف اچھال دیا۔ ابھی چلانا سیکھ، جا کے شاکر بھائی کو میرا بول۔
میں نے اس کی کیفیت سے دانستہ اغماض برتتے ہوئے کہا۔ وہ ہوش و ہوا سے بیگانہ بس مجھے گھورا کیا، کبھی اپنے ہاتھ کو تو کبھی چاقو کو دیکھتا، پھر اس نے اپنی کلائی پر پوری شدت سے دانت گاڑ دیے۔ اس کے لیے انہونی تھی یہ، مانو سے کچھ ہو گیا۔ اس نے دیوانوں کی طرح سر دائیں بائیں چٹکا، چاقو وہیں پھٹکا اور سیدھا میرے پیروں میں پڑ گیا۔ مائی باپ میرے کو معافی دینے کا ہے، ابھی تیرے سے سیکھنے کا ہے استاد، تو مل گیا استاد، تو مل گیا۔ وہ پیروں سے لپٹ کے ہڑکنے لگا۔ میں نے بمشکل اسے اٹھایا۔ استاد بولتے ہو تو مجھے جلدی بتاؤ، شاکر بھائی سے ملنا ہے جلدی۔ مائی باپ ابھی تیرے کو اپن جانے دینے کا ہے، ایسا استاد زندگی میں نہیں ملا، قسم زندگی میں نہیں ملا۔ وہ دونوں کان ہاتھوں سے پکڑنے لگا۔ اپنا نام شریف ہے، دیکھو مجھے بہت جلدی ہے، یہ باتیں میں تم سے بعد میں کر لوں گا، مجھے شاکر بھائی سے بہت ضروری ملنا ہے۔ استاد ابھی شاکر بھائی نے سختی سے منع بولا ہوا ہے، پر اپن تیرے کو بتانے کا ہے۔ شاکر بھائی 3 دن پہلے ہڑا بڑی میں ادھر سے بمبئی کیا، ابھی ادھر سب کو یہی پتہ ہے کہ وہ دلواڑ میں ہونے کا ہے۔ شریف نے فوراً ادھر ادھر دیکھتے ہوئے رازدارانہ لہجے میں کہا، بمبئی میں وہ کدھر گیا ہے؟ میں نے سنسناتے ہوئے سے پوچھا۔ میں وہیں کھڑا کھڑا بمبئی پہنچ چکا تھا۔ ابھی اپن کو اس کے ٹھکانے کا نہیں پتہ، پر ادھر لکشمی مل کا مالک دوست ہونے کا ہے، بمبئی میں اس کا بنگلہ ہے، بس ادھر ہی رہنے کا ہے۔ بنگلے کا پتہ ہے تمہیں؟ ابھی اے لکشمی مل والے کو پتہ ہونے کا ہے۔ شریف مجھ سے غلط بیانی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل میں وہاں سے مڑ آیا۔ شریف دور تک میرے پیچھے آیا، گڑ گڑاتا رہا، منتیں کرتا رہا کہ مجھے ساتھ رکھ لیا جائے۔ میں نے اس سے دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے بمشکل جان چھڑائی۔ میں کس کس کو اپنے ساتھ لیتا جاؤں گا؟ یہاں تو جو ساتھ ہوتا ہے وہ مارا جاتا ہے۔ بٹھل اٹھ گیا ہوگا، مجھے وہاں نہ پا کر اس نے سر پکڑ لیا ہوگا، لیکن میرے کہاں رہے تھے؟ خود بخود ہی لکشمی مل کی طرف قدم اٹھ رہے تھے۔ ایک راہگیر نے تفصیلی پتہ سمجھا دیا۔ وہ جگہ لکشمی مل آبادی سے قدرے ہٹ کر تھی، وہاں تک تانگے جاتے تھے۔ دن کی چہل پہل خوب جم چکی تھی، لوگ باغ سائیکلوں پر اور پیدل اوزار اپنے کندھوں سے ٹانگے رواں دواں دکھائی دیتے تھے۔ دلواڑا کا اکلوتا بازار سڑک کے دونوں طرف بنائی گئی 24 دکانوں پر مشتمل تھا۔ چھاپڑیوں اور ٹھیلے والوں کی وجہ سے بازار گنجلک نظر آتا تھا۔ وہیں اس ہجوم کے بیچ تانگے بھی کھڑے تھے، نہ جانے وہ یہاں کیسے آئے تھے اور نہ جانے وہ یہاں سے نکلیں گے کیسے۔ میں ایک تانگے کے پچھلے حصے میں بیٹھ گیا اور کوچوان سے کہا، لکشمی مل چلو۔ وہ آنکھیں چڑھا کے بولا، بابو صاحب 2 آنے سے 1 پائی کم لینے کا نہیں ہے، تانگا بھرنے کا ہے تو چلنے کا ہے۔ میں نے خاموشی سے 1 روپیہ نکال کے اسے دیا تو وہ حیرت سے پٹنے لگا۔ ابھی 4 آنے ٹوٹا نہیں ہے صاحب، روپیہ سارا رکھ لو مگر جلدی چلو۔ اس کے بعد وہ بھیڑ تو وہاں تھی ہی نہیں۔ وہ تیر کی طرح بیچ سے تانگا نکالتا چلا گیا۔ میں لکشمی کے بارے میں سوچنے لگا، ممکنہ وہ مل میں آئی ہوئی ہو اور اسے ملاقات ہو جائے۔ لکشمی کو سمجھایا جا سکتا تھا، رگھو سے بہتر اسے کیا ملتا، لیکن مجھے ان جھمیلوں میں الجھ کر پھر کوئی نئی مصیبت مول نہیں لینی تھی۔ ہو سکتا ہے شاکر بھائی سیٹھ کو تفصیل بتا کر گیا ہو سکتا ہے سیٹھ بمبئی میں اپنے بنگلے کے وجود ہی سے انکار کر دے۔ ایسا سوچنا ہی بیکار تھا، کسے خبر تھی کہ وہاں معاملہ کس طرح نپٹنا تھا۔ اب تک ہوتا تو یہی آیا ہے کہ سیدھی سی بات بھی الجھ جاتی ہے۔ بہتر یہی تھا کہ میں پہلے لکشمی سے مل لوں اور اسی کے ذریعے اس کے باپ سے بات کروں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسا کرنا مناسب نہیں لگا۔ کچھ غلط تھا۔ پہلے لکشمی کے باپ سے ملنا مناسب ہوگا۔ صاحب اب ناراض نہیں ہونے کا ہے، ابھی میرا تانگا بھاڑے کا ہے، بیاج کا قرضہ ہے، شام کو روٹی پانی کے پیسے نہیں بچتے صاحب۔ کوچوان نے گھوڑے کو چابک کی رسید کرتے ہوئے کہا، تانگا بازار سے نکل کے کھلی جگہ پر آ گیا تھا، قرضہ کیوں لیا تھا؟ قرضے سے اپنا تانگا بنانے کا تھا۔ گھوڑے کو زہر دے دیا، پتہ نہیں کس نے۔ گھوڑا نہیں تو نہیں چلنے کا تھا، بیاج میں تانگا بیچنے کا تھا۔ بس ابھی شام کو آنے دو، آنے بچے کے لیے لے جانے کا ہے صاحب، سواری لوگ پیسہ نہیں دینے کا ہے صاحب، ابھی 2 آنے مانگے تو 1 آنا ملنے کا ہے۔ کوچوان دکھیرے لہجے میں بولا۔ اس نے کھینچ کے گھوڑے کو چابک رسید کیے۔ اس غریب کو کیوں مارتے ہو؟ بیاج کا قرضہ کتنا ہے؟ میں نے اسے پوچھا۔ میری پشت بدستور اس کی طرف تھی۔ ابھی پورے 300 ہونے کا ہے صاحب، اپنا جھونپڑی بکنے کا ہے اب۔ اس تانگے کی کتنی قیمت ہے جو تم چلا رہے ہو؟ صاحب یہ پورے 550 کا ہے، بھگوان کرپا کرنے کا ہے صاحب، آپ کاہے چنتا کرنے کا ہے؟ نہیں میں ویسے ہی پوچھ رہا تھا، لکشمی مل کتنی دور ہے؟ یہ آ گیا صاحب، آپ بھی اچھا پوچھنے کا ہے، مل تو آ گیا صاحب۔ میں نے مڑ کے دیکھا، مل واقعی آ گئی تھی۔ چمنیوں سے گاڑھے سیاہ رنگ کا دھواں نکل رہا تھا۔ کوچوان نے تانگا عین مل کے دروازے پر روکا۔ میں نے اسے وہیں ٹھہرنے کا کہا، وہاں مجھے کچھ خیال آیا۔ بٹھل نے کچھ پیسے میری جیب میں ٹھونسے تھے، نہ جانے اس کے پاس کہاں سے آئے، شاید چھلیا سے لیے ہوں، مگر وہ کافی روپے تھے، 100 کے کئی نوٹ تھے۔ میں نے جیب سے نکال کے دیکھے تو 2000 سے زیادہ کی رقم لگتی تھی۔ کیا خبر اندر سے واپس کس حال میں آتا ہو۔ میں نے 1000 روپے گن کے کوچوان کو دیے۔
یہ رکھ لو، قرضہ بھی لوٹا دینا، تانگا اپنا خرید لینا۔ کوچوان کھڑا کھڑا لرزنے لگا، اس کی آنکھیں جھر جھر بہنے لگی۔ وہ زیر لب کچھ بدبدا رہا تھا۔ میں نے روپے اسے تھمائے اور مل کی طرف چل دیا۔ بے رنگ زنگ فولادی دروازہ بند پڑا تھا۔ بغل میں ایک چھوٹی سی تاکچی کھلی تھی۔ سڑک کی مٹی بھی تیل میں چپڑی ہوئی سیاہ ہو رہی تھی۔ فضا میں مردار سی بسانت رچی ہوئی تھی۔ میں تاکچی کے قریب گیا تو اندر سے ایک پیر مرد نے جھانکا۔ اس نے قلم کان میں اڑس رکھا تھا۔ ہاں بھائی صاحب فرمائے، اس نے شستہ لہجے میں دریافت کیا۔ سیر سے ملنا؟ میں نے وضع دارانہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے کہا۔ کیا کہا، کس سے ملنا؟ اس نے مصنوعی حیرانی سے پوچھا۔ سیر سے ملنا، میں نے اسی کے لہجے کی نقل اتارتے ہوئے ترکی بات ترکی جواب دیا۔ دلی سے آئے لگتے ہو، اما سٹھیا گئے ہو بھیا، یہاں 4 ہی دن پہلے نام کھاتے میں چڑھوانا پڑتا ہے۔ بڑے میاں میں دلی سے نہیں آیا، مجھے آج اور ابھی ملنا ہے۔ بڑے میاں ہوئیں گے تمہارے بابا حضور، سیٹھ ایرے گہرے نتھو گہرے نہیں ہیں، نام چڑھواؤ جاؤ، 4 دن بعد آنا۔ بڑے میاں ایک دم ہتھے سے اکھڑ گئے۔ بٹل کہتا تھا کہ جیت کا پہلا دروازہ اسی وقت کھل جاتا ہے جب مقابل کی کوئی کمزوری تمہارے ہاتھ لگ جائے۔ جسمانی کمزوری سے کہیں زیادہ سودمند نفسیاتی کمزوری ہوتی ہے۔ کمزوری دریافت ہوتے اسے مقابل پر آزمانے کے طریقے پر غور، بڑے بڑے سرما صرف زبان سے چت ہو جاتے ہیں۔ حضور آپ دلی کے لگتے نہیں، ہم نے سنا تھا کہ ادھر بڑے میاں عزت و احترام کے لقبات میں سے ایک ہے۔ بڑے میاں نوابوں کو بھی بولتے ہیں۔ آپ غلط سمجھے ہیں ہماری بات، آپ اور ہم برابر ہی کے دکھتے ہیں۔ میری بات سن کے بڑے میاں کی آنکھیں مسکرائیں، مگر انہوں نے اپنے لہجے میں تلپٹ برقرار رکھی، بولے بھئیے سیر صاحب کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، مان جاویں تو مل لیو، باہر باٹ دیکھتے رہو، مان جاویں تو مل لیو، باقی اب ان کی طاقت میں کچھ ہے نہیں۔ یہ کہہ کر بڑے میاں نے چپاک سے تاکچی بند کر دی۔ آپ نے تو انہوں نے بڑی فراق دلی کا ثبوت دیا تھا کہ سیر صاحب کی آمد کا بتا دیا، کوئی اور چارہ کار بھی نہ تھا۔ میں وہیں ایک طرف کو کھڑا رہا، سرانڈ سے جی متلا رہا تھا۔ کوچوان نے مجھے یوں کھڑا دیکھا تو گرتا پڑتا بھاگا آیا۔ اس پر ابھی تک لرزہ طاری تھا، اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے قریب آتے ہی بڑے سباؤ سے اپنے کندھے کا رومال کھولا اور میرے سر پر سایہ کرنے لگا۔ صاحب آپ ادھر کھڑا ہونے کا نہیں ہے، تانگے میں بیٹھنے کا ہے، صاحب دھوپ ہے۔ کوچوان بچھا جا رہا تھا، مجھے کوفت ہونے لگی۔ مجھے اسے بھی روپے نہیں دینے چاہیے تھے، رخصت کرتے وقت دیتا تو بہتر تھا۔ میں اس کے بے حد اصرار پر تانگے میں آ کے بیٹھ رہا۔ گھنٹے 2 گھنٹے کئی گھنٹے گزر گئے۔ دوپہر ڈھلنے کو آ رہی تھی مگر سیٹھ کی کار نہیں آئی۔ میں کئی مرتبہ تامچی میں بڑے میاں کے پاس بھی گیا۔ انہوں نے بڑے پیار اور خلوص سے کہا کہ اس سے زیادہ انہیں بھی کچھ نہیں معلوم، البتہ وہ یہ بات پوری دیانتداری سے بتا رہے تھے کہ سیٹھ اس وقت کارخانے میں نہیں ہے، ادھر بٹھل چلا رہا ہوگا۔ مجھے کسی نہ کسی کو بتا کے آنا تھا۔ آخر میں نے سیٹھ کی کوٹھی پر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں لکشمی کا سامنا کرنے سے اعتراض کر رہا تھا مگر اب کوئی اور چارہ کار بھی نہ تھا۔ اسے کم سے کم اپنے باپ کے بمبئی کے بنگلے کا ضرور علم ہوگا۔ کوچوان کو سیٹھ کی کوٹھی کا علم تھا۔ میرے اشارے کی دیر تھی، اس نے تانگا ہوا کر دیا۔ یہ دیکھ کے میری حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا کہ شاکر بھائی کے عین برابر میں سیٹھ کی کوٹھی تھی۔ شاکر بھائی کے مکان پر شریف اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا۔ سیٹھ کی کوٹھی تھی، کیا عالی شان محل تھا، پوری عمارت پر سنگ بیز بھرتا گیا تھا۔ خشخشی دروازے پر چوبداری کا خوب کام کیا گیا تھا جس پر روپیلا روغن خوب بھلا لگ رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر دستک دی، ایک بندوق بردار سکھ باہر آیا۔ وہ چوکی داروں کی انگریزی وردی میں ملبوس تھا۔ میں نے اسے بلا جھجک کہا کہ مجھے لکشمی دیوی نے بلوایا ہے، ان سے کہنا بابر زماں آیا ہے۔ اس نے بغور میرا جائزہ لیا اور مجھے وہیں کھڑا رہنے کی تاکید کر کے چلا گیا۔ وہیں کھڑا رہنے کی تاکید وہ یوں کر گیا تھا جیسے میں نے قدم بھی ہلایا تو اندر ہی سے ایک گولی داغ دے گا۔ میں ابھی اس کی ہدایت پر سختی سے عمل کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ سوئی ہوئی کوٹھی جاگ اٹھی۔ گمان پڑتا تھا کہ دیواروں کے پیچھے ہڑبنگ مچی ہے، ہبڑ دھبڑ لوگ ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ پھر دھم سے وہ روپیلا پھاٹک کھلا۔ لکشمی ننگے پیروں بنا آنچل کے دوڑی چلی آ رہی تھی۔ اس کا سینہ دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ وہ زخمی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ وہ سادگی میں بھی بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کی پھیلی ہوئی آنکھوں میں زخموں کے ساتھ ساتھ بے اعتباری بھی جھلک رہی تھی۔ اس کے اعتبار بتا رہے تھے کہ وہ مجھ سے لپٹنے کے لیے آئی تھی مگر لجا گئی۔ موہن جی وشواس نہیں پڑ رہا، بھگوان سے دن رات پرارتھنا کی تھی آپ کو بلانے کی۔ میں نے کہنا چاہا کہ میں تمہاری وجہ سے نہیں آیا، تمہارے پتا سے ملنے آیا ہوں، ایک کام ہے ان سے، مگر میں کچھ کہہ نہ سکا۔ میں نے کہا دلواڑاؤں گا تو تم سے ضرور ملوں گا۔ نہ جانے کیوں میں نے وہی کہا جو وہ سننا چاہتی تھی۔ میں نے پتا جی سے آپ کا ذکر کیا تھا، وہ آپ کی چنتا میں بیٹھے ہیں۔ بستی میں ایک مورخ کو دوڑایا تھا جو دل جلانے والی آگیا لے کے آیا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ موہن جی، بھوا جی کی ہتیا، مانو سے بہت کچھ یاد آ گیا۔ اس تک ساری خبریں پہنچ چکی تھیں۔ وہ چک کے محتاط نظروں سے میرے عقب میں دیکھنے لگی، پھر بولی آپ جلدی سے اندر آ جائیں، چنتا کی کوئی بات نہیں، سب خیر ہو جائے گا۔ پولیس اس دروازے کا پالن نہیں کر سکتی، تم غلط سمجھ رہی ہو، نہ میں مفرور ہوں نہ ہی پناہ۔
اس نے مچل کے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ دوشی نہ کرو موہن جی، داسی ہوں آپ کی، آپ آئے نہیں ہیں، میں نے بھگوان سے کہہ کر بلوایا ہے۔ وہ وہیں پر مجھ سے بے اختیار لپٹ گئی۔ میں گھبرا کے آہستہ سے اسے جدا کیا۔ لکشمی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اندر کھینچ لیا۔ مویا، مویا، وہ چلانے لگی۔ وہ گھر کی منہ چڑی دکھتی تھی۔ وہ بلا کسی خوف و خطر کے میرا ہاتھ پکڑ کے اندر کو دوڑی جا رہی تھی اور میں چل نہیں رہا تھا، گویا پھسل رہا تھا۔ بیرونی دیوار اور عمارت کے درمیان باغیچہ تھا جس کے پودے رنگ برنگ کے پھولوں اور بھانت بھانت کی خوشبوؤں سے اٹے پڑے تھے۔ مہک کی لپٹیں پوری کوٹھی کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ کوٹھی ولایتی طرز پر بنی ہوئی تھی۔ مہمان خانے میں پہنچ کے اندازہ ہوا کہ تزئین و آرائش بھی ولایتی طرز پر کی گئی ہے۔ نرم نرم گدوں والی مخملی کرسیاں تھیں جنہیں انگریز صوفہ کہتے تھے۔ برقی کندیلیں ہر محراب پر تھیں۔ ایک بیضوی کمکمہ عین وسط میں لٹک رہا تھا۔ نہ جانے کہاں کہاں سے یہ بجلی حاصل کر رہے تھے۔ بمبئی میں بھی ہمہ شمع کی بجلی تک رسائی نہیں تھی۔ مہمان خانے کی پستی دیوار پر ایک قد آدم تصویر ٹنگی ہوئی تھی اور یہ اتنے میں سرخ ساڑی میں ملبوس ایک باوقار خاتون بوکھلائے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ لکشمی انہی کا پرتو تھی۔ مویا، یہ موہن جی ہیں، ہم نے جن کا بتایا تھا، رگھو کا سروناش کرنے آئے ہیں۔ لکشمی نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ ان کا ماحول خاصا آزاد لگتا تھا۔ موہن جی، یہ مویا ہیں، ہماری ماتا جی۔ میں نے انہیں ہاتھ جوڑ کے نمسکار کیا۔ جواباً انہوں نے بھی نمسکار کیا۔ لکشمی آپ کا بہت ذکر کرتی ہے۔ رگھو پاپی نے ہمارا جیون ناس کر رکھا ہے۔ لکشمی کا وچار ہے کہ رگھو کا سروناش آپ ہی کر سکتے ہیں۔ یہ لکشمی کی ذاتی رائے ہے، مجھ میں ایسا کوئی گن نہیں ہے۔ میں نے کیا بتاتا کہ میں رگھو کے اڈے ہی پر رہائش پذیر ہوں۔ مویا، پتا جی کدھر ہیں؟ موہن جی کو پتا جی سے ملوانا ہے۔ بابا جمان نام ہے تمہارا؟ لکشمی نے بتایا تھا۔ لکشمی کی ماں نے بڑی محبت سے کہا۔ انہوں نے لکشمی کے سوال کو سنا کر دیا تھا۔ جی بابر زمان۔ مجھے وہاں گھٹن ہونے لگی۔ مجھے مٹھل کی فکر کھا رہی تھی۔ وہ سو گالیاں بک رہا ہوگا۔ موہن جی، آپ مویا جی سے باتیں کریں، ہم پتا جی کو بلا کے لاتے ہیں۔ لکشمی نے آپ جا کے میرا ہاتھ چھوڑا تھا۔ وہ جانے لگی تو اس کی مویا جی نے اسے منع کرتے ہوئے کہا، تمہارے پتا جی آج سویرے بمبئی گئے ہیں، ادھر سے مستری لینے گئے ہیں۔ لکشمی کی ماں کا یہ جملہ سن کے میرے تو گویا قدموں سے کسی نے زمین کھینچ لی۔ بمبئی میں ایسا کیا تھا کہ سب وہاں دوڑے جا رہے تھے؟ ممکن ہے مولوی صاحب کی مالا میں سیٹھ بھی دلچسپی لے رہا ہو، لیکن مجھے شاکر بھائی اور سیٹھ کا بہت گہرا یارانہ لگتا تھا۔ دونوں کے مکان بھی پہلو با پہلو تھے۔ مجھے تانگے والا بتا رہا تھا کہ بمبئی میں تمہارے پتا کا اپنا بنگلہ ہے، بمبئی میں میرا گھر بھی ہے۔ ہائے رام، تانگے والے کو کیسے پتا چل گیا؟ لکشمی کو بھی نہیں پتا۔ اس کے پتا جی نے مجھے بھی چند دن پہلے اتنا بتایا تھا کہ انہوں نے بمبئی میں مکان لیا ہے۔ ابھی کسی کو بولنا نہیں، بالکوں کو بھی نہیں۔ ہائے رام، تانگے والے کو بھی؟ لکشمی، تانگے والے کو بلوا ذرا، پوچھوں۔ اور آجا، تانگے والا باہر کھڑا ہو تو بلا لاؤ اسے۔ لکشمی کی مویا ایک دم بکھلا گئی اور اس سے زیادہ میں بکھلا گیا۔ میں نے رواداری میں ایسے ہی جھوٹ بولا تھا اور وہ تانگے والے کو بلوا رہی تھی۔ کوچوان یقیناً باہر کھڑا ہوگا، وہ میرے بغیر کہاں ٹلنے والا تھا۔ راجہ نامی ملازم بھی چلا آیا۔ اس نے بتایا کہ تانگے والا مجھے چھوڑتے ہی چلا گیا تھا، وہ باہر نہیں ہے۔ نویا جی میرے پیچھے پڑ گئی کہ اتنی راز کی بات تانگے والے کو کیسے پتہ چل گئی۔ ان کی باتوں سے مجھے اتنا پتہ چل گیا تھا کہ بمبئی میں سیٹھ کے بنگلے کا ان میں سے کسی کو علم نہیں۔ سیٹھ عنقریب بمبئی میں ایک بڑی مل لگانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اب میرا وہاں رکنا بیکار تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اجازت دیجیے، میرے کچھ دوست راہ تک رہے ہوں گے۔ ہائے ہائے، دیا کرو موہن جی، ایسے کیسے چلے جاؤ گے؟ لکشمی مچل کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی۔ غضب کا سحر تھا اس کی آنکھوں میں۔ مجھے بھی جانا ہے لکشمی، میں دوبارہ آؤں گا۔ تمہارے پتا جی سے کچھ ضروری کام بھی ہے۔ بتایا ہوتا۔ مجھے بتاؤ کیا کام ہے؟ سمجھو موہن جی، کام ہو گیا مگر جانے نہیں دوں گی۔ وہ سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اور گھورنے لگی۔ اس کی بلاخیز آنکھوں میں کچھ تھا۔ مجھے خود ہی خیال آیا، میں اپنے دوستوں کو بتا کے واپس آ جاؤں گا۔ نہیں موہن جی، میں جانے نہیں دوں گی۔ وہ اپنی مرضی پر اڑ گئی۔ تو پھر ساتھ چلو، میں ساتھ ہی واپس آ جاؤں گا۔ میرے دل میں خواہش امڑی کہ وہ انکار نہ کرے۔ راجہ ڈرائیور سے کہو موٹر نکالے۔ چلے موہن جی۔ وہ جھٹ تیار ہوگی۔ اس نے ماں سے اجازت لینے کا تکلف بھی روا نہیں رکھا، جو کھڑی اسے تذبذب سے دیکھ رہی تھی۔ پھر شانے اچکا کے اندر چلی گئی۔ اس نے لکشمی سے کسی قسم کا استفسار نہیں کیا۔ مجھے ان کی معاشرت کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ لکشمی پھر میرا ہاتھ پکڑ کے باہر کو آگئی۔ مہمان خانے کے دروازے سے ڈرائیور نے موٹر لگا دی تھی۔ سفید رنگ کی چمچماتی موٹر اور سفید چمچماتی وردی میں ملبوس ڈرائیور خوب بھلے لگ رہے تھے۔ مودب ڈرائیور نے آگے بڑھ کر پچھلا دروازہ کھولا۔ میری ماں پر لکشمی سوار ہوگی۔ ڈرائیور بھاگتا ہوا گیا۔ اس نے جھٹ دوسری طرف کا دروازہ کھول دیا۔ مجھے خواہ ہنسی آ گئی اور میں مسکراتا ہوا موٹر میں بیٹھ گیا۔ ڈرائیور تیز سے موٹر کوٹھی سے نکال لے گیا۔ تانگے والا بدستور باہر جمع کھڑا تھا۔ راجہ نے کام چوری دکھائی تھی یا پھر اس وقت کچھ دیر کے لیے کوچوان ادھر ادھر سرک گیا ہوگا۔ کوچوان نے مجھے موٹر میں بیٹھا دیکھ لیا تھا اور ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ اس سے آگے کا منظر میں نہیں دیکھ سکا۔ ڈرائیور موٹر تیز سے بڑھا گیا تھا۔ یہ چھوٹا سا قصبہ تھا۔ میں نے رگھو کے اڈے کا پتہ بتا دیا۔ ڈرائیور نے جھٹکے سے موٹر
روک دی۔ وہ سٹپٹا گیا تھا۔ صاحب آپ نے واقعی ادھر جانا ہے؟ مالکن ادھر رگو دادا کا اڈا ہے، ڈرائیور نے عقبی شیشے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے ماتھے سے پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ جدھر موہن جی بول رہے ہیں ادھر ہی چلو، بس میرے کسی جواب سے پیشتر لکشمی نے بڑے اطمینان سے کہا۔ اس کے انداز میں کوئی تلاطم نہیں تھا، کوئی ہیجان، کوئی طوفان، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے اسے توقع ہو کہ میں اسے وہیں لے جاؤں گا۔ چند منٹوں میں موٹر رگو کے اڈے کی گلی میں داخل ہو گئی۔ ڈرائیور کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ دھیارا اور کاٹو گلی کی نکڑ پر کھڑے تھے۔ دھیارا نے مجھے دیکھ لیا تھا اور شور مچا دیا، دوڑتا ہوا موٹر کے پیچھے آنے لگا۔ پھر تو گلیارے ہی نے انگڑائی لی اور جاگ پڑا۔ موٹر جب رگو کے دروازے سے لگی تو ستے ہوئے چہرے کے ساتھ سب سے پہلے بٹھل آیا، پھر چھلیا اور پھر رگو۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا تو لکشمی شان بے نیازی سے نیچے اتری۔ میں خود ہی دوسری طرف کا دروازہ کھول کے اتر آیا تھا۔ رگو پتھر کا ہو گیا تھا۔ لگتا تھا کہ وہاں بیشتر لوگ لکشمی کو پہچانتے تھے۔ میرے آنے سے جو تھر تھل مچی تھی وہ ایک دم تھم گئی تھی۔ رگو کی آنکھیں پھٹتے پھیلتے باہر نکلنے کو آ رہی تھی، مگر اس کے جسم میں ذرا بھی حرکت نہ ہوئی تھی۔ چھلیا نے 2 قدم پیچھے ہٹ کے رگو کے کان میں سرگوشی کی، مگر رگو کچھ کہاں سن رہا تھا، وہ تو بس دیکھ رہا تھا۔ لکشمی نے یہاں آنے سے متعلق پہلی مرتبہ زبان کھولی۔ موہن جی یہاں کیوں لے آئے ہو؟ رگو کا سر وناش کرنے۔ آؤ میرے ساتھ، ڈرو نہیں، میں نے ڈپٹ کے کہا اور تیز آواز میں کہا تاکہ سب سن لیں۔ آپ کے ساتھ تو سوامی جی میں نرک میں بھی چلی جاؤں گی، چلیے۔ اس نے بھی تیز ہی آواز میں جواب دیا۔ وہ رگو کو ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے خود اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر لے چلا۔ بٹھل مجھے کینہ توز نظروں سے گھورتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ موہن جی ادھر ہی نرک میں آ رہے ہیں، بٹھل نے بنبناتے ہوئے کہا۔ غصے میں اس کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ مجھے ڈر لگنے لگا۔ تم راستے سے ہٹ جاؤ، اس لفڑے سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں استاد۔ میں نے بٹھل کو مخصوص انداز میں آنکھ سے اشارہ کیا۔ تیرے راستے کی میاں ذرا خوش نہیں دیکھ سکتا؟ ارے بول کے چلا جاتا۔ بٹھل ایک دم مدھم پڑ گیا۔ سوامی جی استاد سویرے سے پریشان بیٹھنے کا، ابھی سارا دلواڑا ڈھونڈنے کا تھا، تانگے والا بھی غائب، سوامی جی غائب۔ چھلیا دھیرے سے بولا۔ کدھر ہی گیا تھا؟ بٹھل نے سوچتی نظروں سے لکشمی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ پھر میں نے ذرا تیز آواز میں کہا، ابھی رگو دادا سے 2 ہاتھ کرنے کا ہے۔ بٹھل کھلکھلا کے ہنس پڑا اور راستہ چھوڑ دیا۔ سب دائیں بائیں سمٹ کے، مگر رگو وہاں تھا ہی نہیں، وہ کہیں پہنچا ہوا تھا۔ میں نے چاقو کھولی اور لکشمی کا ہاتھ پکڑ کے اڈے میں داخل ہو گیا۔ بٹھل مسکرا رہا تھا، باقی سبھی ایک دوسرے کو حیران و پریشان نظروں سے گھور رہے تھے۔ میں لکشمی کا ہاتھ پکڑ کے سیدھا رگو کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ایک بھیڑ ہمارے ہم رکاب تھی۔ اب لکشمی بھی کچھ گھبرانے لگی تھی۔ رگو کے کمرے تک پہنچنے میں مجھے شدید کوفت کا سامنا کرنا پڑا۔ دروازہ مقفل تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بھیڑ میں سب سے آگے تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہیں میرا دماغ تو نہیں چل گیا ہے۔ چاقو کھول کے شہر کے امیر کمیر شخص کی بیٹی کو میں یہاں کھینچتا ہوا کیوں لایا ہوں؟ میں نے دھیرا سے رگو کے کمرے کی چابی لانے کا کہا تو کاٹو نے جواب دیا، استاد کے کمرے میں کوئی اور نہیں جاتا، چابی وہ کسی کو نہیں دیتا۔ استاد کو میرا نام بولو اور چابی مانگ لاؤ۔ میرے منہ سے الفاظ نکلتے ہی دھیارا دوڑتا چلا گیا۔ اتنے بہت سارے لوگ اور وہ بھی اڈے پاڑے کے آدمی۔ لکشمی گھبرانے لگی ہے۔ تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو، میں نے درستی سے کہا تو ایک ایک کر کے سب دائیں بائیں ہو گئے، مگر اپنی نظریں وہیں چھوڑ گئے تھے۔ دھیارا چابی لے آیا تھا۔ لکشمی سن چکی تھی کہ دھیارا اس کمرے میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیتا۔ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ میں جو کچھ کر رہا تھا از خود مجھ سے سرزد ہو رہا تھا۔ میں نے چابی سے دروازہ کھولا اور لکشمی کو ہاتھ کے اشارے سے اندر داخل ہونے کا کہا۔ وہ ذرا جھجکی مگر اندر داخل ہو گئی۔ سامنے ہی لکشمی دیوی کی مورتی تھی۔ وہ اس شاہکار کو دیکھ کے مبہوت ہو گئی، کچھ دیر دیکھتی رہی۔ میں نے دھیرے سے کہا، مورتی کیسی ہے؟ وہ اس شاہکار کو دیکھ کے مبہوت ہو گئی، کچھ دیر دیکھتی رہی۔ میں نے دھیرے سے کہا، مورتی کیسی ہے؟ سندر ہے موہن جی، کیا میں اتنی سندر ہوں؟ اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، تم سندر ہو مگر اس مورتی کی سندرتا اسے بنانے والے ہاتھ میں ہے۔ میں نے سنا تھا کہ مورتی بنانے والے کے لیے مہینوں مورت گھر کے سامنے بیٹھنے کی تپسیا کرنی پڑتی ہے۔ یہ کیسی مورتی بنا لی؟ مجھے نہیں معلوم کیسے بنائی ہے، مگر اتنا معلوم ہے کہ اسے رگو کے ہاتھوں نے بنایا۔ آؤ میرے ساتھ، آج رگو سے 2 ہاتھ ہو جائیں۔ مجھ پر جنون سوار ہو گیا تھا۔ لکشمی کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا اور میرے ذہن میں بھی سب کچھ واضح نہ تھا۔ میں لکشمی کو لے کے چکی پر چلایا۔ دلان میں ہجوم جمع تھا۔ ایک طرف چارپائی پر بٹھل پڑا تھا، دھیارا اس کے پاؤں داب رہا تھا۔ میں نے بلند آواز کہا، ریت کے مطابق اڈے کا راج پل سے ہے، چوکی پر وہی بیٹھے گا جو دم رکھتا ہو۔ میری آواز سن کے کچھ ہڑبڑا کے کچھ سٹپٹا کے مجھے دیکھنے لگے۔ رگو ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ اس طرح بیٹھنے سے کسی کو تشویش لاحق نہیں تھی، جس کا مطلب یہی تھا کہ رگو کا یہ دور ان کے لیے نیا نہیں تھا۔ میری بات سن کے بٹھل کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ چھلیا کے چہرے پر تردد آیا تھا، مگر وہ بٹھل کو دیکھ کے شانت ہو گیا تھا۔ بٹھل نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ لکشمی دیوی اور رگو دادا کے درمیان کیا تنازع چل رہا ہے۔ لکشمی دیوی میرے پاس فریاد لے کر آئی۔ اس کا کہنا ہے کہ رگو دادا نے دھمکی لگائی ہے کہ جو لکشمی سے شادی کرے گا رگو سے مار دے گا۔ لکشمی نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں اسے شادی کر لوں۔ میں نے حامی بھر لی ہے۔ میں نے رگو کی طرف دیکھتے ہوئے ذرا توقف سے کہا،
گھٹنوں میں دیا ہوا سر اٹھایا اور مجھے خشم کی نظروں سے گھورا۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، میں رگھو سے معاملہ صاف کرنے آیا ہوں۔ میں نے اندازے سے چاقو فضا میں اچھالا اور اندازے ہی سے لپک کے پکڑ لیا۔ اس دوران میری نظر ایک پل کے لیے بھی رگھو سے نہیں ہٹی تھی۔ میں نے رگھو سے دیانتداری سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ محبت کرنے والوں سے کیا بعید۔ میرے ذہن میں اب تک یہی تھا کہ رگھو سے دنیسا شکست کھا جاؤں، لیکن جب رگھو چاقو کھول کر دیوانگی سے اٹھا تو میرے اندر ایک شخص رشک اور حسد میں تل ملا اٹھا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ رگھو کو زیادہ دیر تک کھڑا رہنے نہیں دوں گا۔ تو ناظرین، جس حد تک بازیگر ناول لکھی گئی اور جس حد تک یہ موجود ہے، اس حد تک میں نے اس کو پڑھا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری کاوش پسند آئی ہوگی اور نیو ناول تاوان کو بھی آپ اتنی ہی پذیرائی سے نوازیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ اس حوصلہ افزائی کے لیے۔